ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ربا وبرسول وبالمحمد بالإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے خنجر برہناؤ، اے تیغ بے نیام، اے حق نواز امیر نبوت بدوش امام، اے تیرگی کی بزم میں خورشید کے پیام، اے آسمان درس عمل کے ماہ تمام، رہتی ردائے شام کی ظلمت ہی دین پر، ہوتا نہ تو صبح نہ ہوتی زمین پر، اے ولی ابن علی، اے حسین ابن علی، اے حسین تجھ پہ کروڑوں درود و سلام۔ عزیزان محترم، یہ جو خطبات ہیں یہ اب امام حسین علیہ السلام کے مشن، ان کے قیام، ان کے مقصد، ان کی زندگی کی اور ان کی حیات سے جو درس ملتا ہے اس پہ چلیں گے۔ میں عموماً عرض آپ سے کرتا ہوں کہ ہم ماتمیان حسین نہیں ہیں، ہم سوگواران حسین بھی نہیں ہیں، ہم پیروکاران حسین ہیں۔ ہمارا ان سب سے الگ ایک مسلک ہے، ہم امام حسین میں اپنا ایک خاص مسلک رکھتے ہیں جو قرآن اور سنت سے استنباط کرتے ہوئے ہے۔ ہمارے نزدیک حسینی مشن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی بنیادوں کو سمجھنا ضروری ہے اور نبوی مشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک کہ آدمی ان دو باتوں کو نہیں سمجھتا اتنی دیر تک وہ حسین ابن علی کو نہیں سمجھتا۔ مخالفین امام حسین کی صرف عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، نہ انہیں قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، نہ رسالت کے مشن کا پتہ ہے کہ نبی دنیا میں آتے کیا کرنے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، جو لوگ ہمیں مناظرے کی چیلنج دیتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں ہمارا تم سے تعلق ہی کچھ نہیں ہے، ہمارا تم سے واسطہ ہی کچھ نہیں ہے، ہم تم کو اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم اپنی جگہ رہو، ہم اپنی جگہ پہ رہیں، کیونکہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑی لمبی لکیر ہے اور گہری لکیر ہے، ایک خط کشید کیا گیا ہے کہ ایک طرف ہم قرآن و سنت کو لے کر حسین سے پیار کرتے ہیں، تم قرآن و سنت کا مذاق بنا کر حسین سے نفرت کرتے ہو اور اس کی مخالفت کرتے ہو۔ عزیزو، پچھلی دفعہ تم سے جو میں نے گفتگو کی ہے وہ تبتل پر جا کر ختم ہوئی ہے کہ اللہ نے سورہ مزمل میں اپنے نبی سے یہ کہا کہ پیغمبر گرامی میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میرا نامی اس میں گرامی کو بلند کیجئے اور اس طرح سے بلند کر دیجئے کہ آپ زمانے سے کٹ کر الگ ہو کر کے اور ان سے جدا ہو کر کے اللہ کے ذکر کیجئے۔ اس تبتل پر ہم نے گفتگو کی اور اسی تبتل کے نتیجے میں ہم نے آپ سے بطول کے بارے میں ذکر کیا کہ دنیا میں اب تک سے جتنی بھی بطول قرآن نے بیان کی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک جملہ عرض کریں گے، آپ اس جملے پہ غور فرمائیے گا اور وہی جملہ جو ہے ہماری تمام گفتگو کا محاصل ہوگا۔ اس میں اول چیز یہ ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ دنیا میں بطول سے رسول پیدا ہوئے ہیں، یعنی مریم بطول تھی، ان سے عیسیٰ رسول پیدا ہوئے ہیں، ہاں آسیہ بطول ہوئی
تو انہوں نے موسیٰ رسول کو پالا، ہاجر بطول ہوئی تو اسماعیل آیا، سارہ بطول ہوئی تو اسحاق آئے۔ یہ ایک سلسلہ کار بطول کا چلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو کہا کہ بطول سے رسول پیدا ہوئے ہیں، اور پھر ایک وقت آیا اور وہ وقت آخر میں آیا، اور پھر دوسرا مرحلہ آیا کہ رسول سے پھر بطول پیدا ہوئی ہے۔ یعنی پہلے بطول سے رسول پیدا ہوئے، پھر رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ بطول پیدا ہوئی، اور پھر اس بطول سے سبط رسول حسین ابن علی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کیا سلسلے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نبیوں کی تاریخ، اس کو کہتے ہیں اسلام کی تاریخ، اس کو کہتے ہیں دین کی تاریخ۔ وہ دین جو ان الدین عند اللہ الاسلام، جو خدا کے نزدیک اسلام ہے، یہ ہے تمہاری تاریخ۔ تمہاری تاریخ کے ہیرو بھی کچھ اور ہیں اور ہیروئنز بھی کچھ اور ہیں، اور طرح کے یہ لوگ ہیں جو زمانے کے اندر پنپے ہیں۔ تمہاری تاریخ بزدلوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، ناپاکوں اور غلیظ لوگوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، بزدلوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، جنسی کرپشنوں سے بنی ہوئی نہیں ہے، مالی کرپشنوں سے بنی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے ایک تاریخ آپ کی ہے جو اہل ایمان ہیں، اور ایک تاریخ ان کی ہے جو اہل کفر اور اہل نفاق ہیں۔ تمہاری تاریخ اہل نفاق اور اہل کفر سے الگ ہے، اور ان کی تاریخ تم سے الگ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ان کے لیے ان کا دین ہے۔ حسین ابن علی نے اپنی زندگی میں تبتل اختیار کیا۔ اس نے اپنے نانا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اسے اپنے نانا کے ساتھ جہاد ہوتے ہوئے اپنے نانا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس نے اپنے نانا کو تہجدیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بھائی نے اور انہوں نے مل کے رسول خدا سے تہجد کے اندر، وتر کے اندر پڑھی گئی دعاؤں کو سیکھا ہے۔ انہوں نے یہ بچپن میں سیکھا ہے کہ رزق حرام نہیں کھایا جاتا ہے۔ حسین کی منہ میں پیغمبر گرامی نے انگلی ڈال کر کے، جس انگلی سے پیغمبر اللہ کی شہادت دیتے رہے ہیں، اسی شہادت کی انگلی سے اپنے حسین کے دہنے مبارک سے صدقے کی کھجور کو باہر نکال لیا ہے۔ کہا حسین ابن علی یہ جان لو کہ آل محمد پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے۔ دین کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو اس کے اندر 9 حصے صرف رزق حلال کے ہیں، اور باقی 1 حصہ عبادات کا ہے۔ گویا رسول نے اپنی اس ایک انگلی سے اور اس نے عمل سے حسین کو 9 حصے دین سمجھایا، اور باقی حصے اس کو اپنا عمل کر کے دکھایا۔ حسین ابن علی وہ ہیں جو مسجد نبوی میں نبی کے سجدہ کرتے ہوئے کندھے پہ اور پشت پر آپ بیٹھے تو نبی سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ سمجھ آیا کہ نبی کے سجدوں کا گواہ حسین، نبی کی تہجدوں کا گواہ حسین، نبی کے خطبوں کا گواہ حسین۔ کیسے گواہ حسین؟ رسول خطبہ دے رہے ہیں اور حسین ابن علی چلے آ رہے ہیں۔ خطبے میں بولنا، اشارہ کرنا شریعت میں ممنوع کیا ہے، لیکن حسین ابن علی اور حسن ابن علی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر خطبہ چھوڑ کر ان کی جانب بڑھے ہیں اور گود میں لے کر ان کو خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی جمعے کا خطبہ ہو، عام نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، یا حج پیغمبر گرامی ہو، جس وقت رسول نے حج کیا ہے، سیدہ فاطمہ نے حسنین کریمین کو ویسا ہی احرام پہنایا ہے جیسا کہ احرام انہوں نے اپنے والد کو پہنتے ہوئے دیکھا۔ یعنی نانا کے حج کے گواہ ہیں، نانا کے صدقے زکوٰۃ دینے کے گواہ ہیں، نانا کے جہادوں کے گواہ ہیں۔ ایسے نبوی ماحول میں، اور اس کے بعد صدیق اکبر کے دور میں انہوں نے بھی وہ دور پایا، عمر فاروق کا بھی دور انہوں نے پایا اور جہاد میں شریک ہوئے ہیں۔ عثمان غنی کا دور پایا اور اپنے باپ علی کا دور پایا۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک آدمی مسلسل مدینہ میں رہ رہا ہے اور روز اول سے اس نے بت پرستی نہیں دیکھی ہے، عیاشی کا سامان نہیں دیکھا ہے،
ترک دنیا اپنے گھر میں دیکھی ہے، باپ کو دیکھا تو باپ بطول کی طرح زندگی گزار رہا ہے، ماں کو دیکھا تو ماں بطول کی طرح کی زندگی گزار رہی ہے، نانا کو دیکھا تو نانا زندگی ایسی گزار رہے ہیں، اور سوتیلی نانیاں جو 11 تھیں حسین کی، سب کے گھر میں حسین ابن علی جاتے ہیں اور سب کی سب کو بطول پاتے ہیں۔ 3 خالائیں ہیں، زینب ہے، ام کلثوم ہے اور رقیہ ہے، ان کو بھی وہ دیکھتے ہیں، وہ بطول کی زندگی گزار رہی ہیں۔ علی کے 3 بھائی ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بطول کا اب تبتل کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد دادی کو بھی دیکھا فاطمہ بنت اسد کہ وہ بھی تبتل کی زندگی گزارتی ہے، اور دنیا سے اور نانا سے سب سے سنا ہے کہ ہماری صحیح سگی نانی خدیجہ تو تھی ہی بطول، جن کو خدا کے سلام آیا کرتے ہیں۔ ایسے میں عزیزوں، ایک آدمی کی مینٹیلٹی کا اس طرح سے بننا اور اسی کا جہاں پلنا بڑھنا جوان ہونا اس کی خاص ذہنیت کو تربیت دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں نیکی کے دریا نہیں سمندر بہہ رہے ہیں، وہ اصحاب کی شکلیں بھی دیکھتا ہے اور اصحاب کو شکل بھی دکھاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ عجیب آدمی ہے کہ 2 فضیلتیں اس کو حاصل ہیں، یہ اہل بیت رسول بھی ہے اور صحابی رسول بھی ہے۔ ابو بکر اہل بیت رسول نہیں ہے، عمر اہل بیت رسول نہیں ہے، عثمان بھی اہل بیت رسول نہیں ہے، باقی کا ذکر آپ چھوڑ دیجئے، پہلے 3 پر ہمارا ایمان متفق کا سب کے ہے، باقی پر بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن فضائل کے اعتبار سے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو ان کے دور میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ ابو بکر تبتل کی زندگی گزارتے ہیں اور عمر اپنے نفس میں جبر کرتے ہیں، اور عثمان راہ خدا میں دیتے ہیں، اور باپ ہمارا صبح و شام اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا ہے، سب خدا کی راہ میں دے دیتا ہے۔ تو ایسے میں صحاب کے ماحول میں، اہل بیت رسول کے ماحول میں، کہ جس میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ محمد اور آل محمد نے کبھی بھی 3 روز تک چولہا نہیں جلایا ہے، نہیں جلایا ہے۔ تو ایسے میں جو حسین نے تبتل شرعی دیکھا ہے، جس کو مشروع تبتل کہتے ہیں، حسین نے وہی تبتل اختیار کیا جو اس کے نانا نے اختیار کیا، اور جس کا حکم اس کے نانا کو اور اس کے نبی کو دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم حسین کو 2-3 طرح سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرح سے حسین صحابی رسول ہیں، ایک طرح سے حسین اہل بیت رسول ہیں، اور ایک طرح سے حسین امت رسول ہیں۔ ایک حسین میں اتنی چیزیں اکٹھی جب ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اتنے ہی ذمہ دار بن جاتے ہیں، زیادہ جتنے کہ ان عہدوں کے تقاضے ہیں۔ اہل بیت رسول کا عہدہ بھی وہ نبھائیں گے۔ دوش پیغمبر پر چڑھنا آسان ہے، اس کی قیمت ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، جتنا زیادہ آدمی بلند فضائل کا ہوگا اتنی ہی ذمہ داری اس کی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ جس نے رسول کو زیادہ دیکھا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی چلی جائے گی۔ جو رسول کے ساتھ قربت میں رہا ہے اگر فضیلت میں زیادہ ہے تو ذمہ داری میں بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جائے گا، آپ وزیر اعلیٰ کا عہدہ دیکھیں، وزیر اعظم کا عہدہ دیکھیں، آپ پولیس کے اندر دیکھیں، ججوں کے اندر عہدے دیکھیں، جیسے جیسے آدمی کا عہدہ بڑھتا جاتا ہے، گھر کے سربراہ کا عہدہ بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی صبر کا دامن، اتنی ہی ذمہ داری کے تمام فرائض سے سبکدوش ہونا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں حسین ابن علی نے جس وقت کربلا کے میدان سے پہلے حالات کو سب کو جانچا اور دیکھا، تو ایسے وقت میں حسین ابن علی پر یہ فرض ہو گیا تھا کہ اب ان کو محافظ خلافت بن کر نکلنا تھا۔ اب حسین ابن علی کی پہچان محافظ خلافت کے طور پر دیکھیے۔ خلافت ایک نظام ہے جس کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائج کر گئے ہیں، اور آپ کو جیسے نماز صلاۃ ایک پوری کی پوری اصطلاح ہے کہ جب لفظ صلاۃ بولا جاتا ہے تو اس کے اندر قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، سجود بھی ہوتا ہے، تشہد بھی ہوتا ہے۔ آپ اس کے لغوی معنوں پہ نہیں رہ جاتے کہ ہلنے کا نام صلاۃ ہے، بلکہ آپ اس کے معنی کو پہچانتے ہیں کہ قیام میں کیا پڑھا جائے گا، رکوع میں کیا پڑھا جائے گا، قوما اور جلسہ اور سجدہ استراحت و تشہد میں کیا پڑھا جائے گا۔
ابتدائے نماز کیسے ہوگی اور انتہائے نماز کس طرح سے ہوگی، نماز سے پہلے کی شروط کیا ہیں، واجب اصلی کو ادا کرنے کے لیے واجب توسلی اختیار کرنا، یعنی وضو کیا جائے گا اور اس سے پہلے بھی جگہ متعین کی جائے گی اور پاک جگہ پر قبلہ رخ ہوا جائے گا اور پھر نماز ادا کی جائے گی۔ ایسے میں یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ ہاں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، نوجوان ہیں، اہل حدیث ہیں، گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خلافت کوئی نظام نہیں ہے، نظام کوئی بھی ہو بس اس میں یہ ہو کہ سکون اور امن ہونا چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہر بات پہ ہم رسول کے پیچھے ہیں اور ہم اہل حدیث ہیں، بڑے دبنگ نام سے وہ تقریریں فرماتے ہیں۔ ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں دو گروہوں کے درمیان میں، آپ حسینی بھی رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی برا نہیں کہنا چاہتے ہیں، دورنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا۔ آپ دورنگی کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ آپ پھنس چکے ہیں، یا حسین ابن علی کو محافظ خلافت کہیے یا پھر دوسرے گروہ کی جانب ہو جائیے جو دوسرے گروہ کو بھی مانتا ہے۔ عزیزو، حسین نے مشروع تبتل اختیار کیا، لیکن کہتے ہیں کہ حسین کو 3 اصحاب نے روکا، 3 اصحاب نے روکا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا۔ یہ ہم نے کئی دفعہ ان کے بارے میں سیاسی تجزیے کر کے پچھلے کئی سالوں سے ہم بیان فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ عزیزو ہمارا بھی مستند ہے فرمایا ہوا، صرف آپ ہی نہیں فرماتے ہیں، ہم بھی فرماتے ہیں، عرضیں تو ہم کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن آپ کے فرمان جو ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم انہیں یہ سمجھائیں گے کہ یہ ان کا نصوص کے خلاف اجتہاد ہے۔ جہاں نص صریح آ جائے اور جہاں پہ کلیئر بات قرآن اور سنت سے آ جائے وہاں قیاس شرعی کا کوئی حکم نہیں لگتا ہے۔ ان 3 حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ تینوں حسین کو روکتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے ان لوگ جب یہ لوگ نہیں نکلے تو امام حسین کیوں نکلے علیہ السلام؟ ہم یہ کہتے ہیں جب امام حسین نکلے تو یہ پھر 3 کیوں نہیں نکلے ہیں، یہ آپ جواب دیجئے۔ حسین اصل ہیں، یہ فرع ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ حسین جس بات پر ہیں وہ نصوص سے مستنبط اور وہاں سے استنباط کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اپنے قیاس ہیں آپ لوگوں کے جن کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہے تو اصل معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے حسین ابن علی کو اس لیے روکا کہ ان کو خطرہ تھا کہ یزید کی افواج امام حسین کو شہید نہ کر دیں۔ زمین پر اس وقت تو امام حسین ہی ہیں جو نبی کے ایک دل کا چین ہیں اور نبی کی ایک شکل کے مشابہ یہاں پھر رہے ہیں۔ انہوں نے امام حسین کی حمایت اور روکنے میں اس لیے کی کہ کہیں یہ شخص شہید نہ کر دیا جائے۔ اور کیوں روکا؟ کیونکہ ان کو 100% یقین تھا کہ حسین ابن علی شہید کر دیے جائیں گے، کیونکہ حالات اس طرح کے تھے۔ یہ بات کھولیں، اس کو واضح کریں، ہر بات کی تفصیل آپ بیان کرتے ہیں، اس کو بھی تفصیل بیان کریں کہ حسین ابن علی کو کیوں روکا انہوں نے، جب یزید اتنا نرم تھا، سارے ان کو چاہتے تھے، دنیا پیار کرتی تھی، ان کو تو بھیجنا چاہیے تھا، ان کو تو بھیجنا چاہیے تھا۔ روکنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یزید کی حمایت نہیں ہے، روکنے کی یہی ہے کہ اس سفاک کے ہاتھوں جو احکامات جاری ہوں گے اور ابن زیاد جو احکامات جاری کرے گا بالآخر امام حسین شہید کر لیے جائیں گے۔ حالات بتا رہے تھے کہ یہی ایک آدمی واحد ہے جو حکومت وقت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور حالات اور واقعات بتا رہے تھے اور اب کے بھی بتا رہے تھے 20 سال پہلے کا تمام عرصہ جس پر امام حسین کی خاموشی ہے اور کہیں بھی آپ بولتے نہیں ہیں، بلکہ خط لکھا گیا حضرت جناب امیر معاویہ کی جانب سے کہ جناب سنا ہے کہ آپ ہمارے خلاف کوئی جتھا بندی کرتے ہیں۔ فرمایا میں جتھا بندی کر تو نہیں رہا ہوں، لیکن یہ ضرور سوچتا ہوں کہ اگر جتھا بندی تمہارے خلاف نہ کی تو ان حالات میں تو خدا کو میں کیا جواب دوں گا۔ حضور بات واضح ہے،
جا کے ابن کثیر اور طبری پڑھیے، انہوں نے اس کے اندر کہا ہے، دھمکی لگائی ہے حضرت امام حسین کو کہ اگر تم پھر اس طرح سے کرو گے تو سرکش اونٹ کا انجام صرف خون بہانا ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے جواب کیا آتے ہیں۔ ایسی دھمکی آپ کو نہیں یہ پڑھ کر سنائیں گے کہیں بھی، یہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ اور اقوال، صلاح الدین یوسف صاحب مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو معاف کر دے، ہم تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو ناسبیت پر انہوں نے کام کیا ہے، خدا پناہ دے، تمام اہل حدیثوں کا بیڑا گرک کر کے رکھ گئے ہیں۔ اور اب تو ارشاد الحق عصری کا بھی مضمون آ گیا ہے، انہوں نے بھی ان سے برات کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور آپ کو سنائیں گے، ہم اگلے حوالے اس میں ضرور پڑھ کر دکھائیں گے۔ تعاقب میں یہ ہمارے ہیں تو ہم کب ہٹتے ہیں؟ ہم بھی حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، پیچھا کرتے ہیں۔ عزیزوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ حضور کے دور میں ہوئے اور 3 کی 3 رسول کو آ کر خبر ملی کہ آپ کے 3 اصحاب نے 3 فیصلے کیے ہیں، اور ان 3 فیصلوں کے اوپر غور فرمائیے کہ آیا یہ فیصلے شرعی ہیں یا غیر شرعی ہیں جو انہوں نے اپنے ذہن سے کیے ہیں۔ آپ نے جو تبتل اور اللہ سے محبت میں غلو انہوں نے کیا وہ کیا ہے؟ ایک نے اس میں سے کہا کہ میں رات بھر نہیں سوؤں گا اور کبھی اللہ کی عبادت رات بھر نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا میں بیوی کی قربت نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا دن میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 3 اصحاب کی خبر ملی۔ رسول نے ان سے کہا تم نے تبتل کا معنی غلط سمجھ لیا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ صحابہ رسول کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کی تفسیر غلط سمجھ لیا کرتے تھے۔ عربی آتی تھی ان کو، بلاغت میں ماہر تھے وہ، فصاحت میں ماہر تھے وہ، نحو بھی آتی تھی ان کو، بلاغت بھی آتی تھی اور صرف بھی آتی تھی۔ آپ جناب نے جو ہم پہ الزام ثوب رکھا ہے کہ نہ آپ کو صرف آئے، نہ نحو آئے، نہ فصاحت آئے، نہ بلاغت آئے، نہ قرآن آئے، نہ پڑھنا آئے، نہ سننا آئے، اللہ اللہ اللہ، جن کو آتا تھا ان کا بھی تو پتہ کر لیں۔ پیغمبر کے ہوتے، مرشد حقیقی کے ہوتے، اور ایک ہی زمان اور ایک ہی مکان کے ہوتے ہوئے، آئیے حدیث کا تجزیہ کیجئے، ہم آپ کو دراسہ کرائیں گے۔ آپ جا کے وہاں ایم فل اور دراسہ کرتے ہیں، ہم سے پڑھیے، ہم بھی آپ کو پڑھائیں گے۔ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ آپ نے اگر اپنے مدرسہ ایجاد کیے ہوئے ہیں جہاں دنیا کو آپ بند اندھیروں میں لے جانے کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم نے بھی نور کا ایک مدرسہ ایجاد کر رکھا ہے کہ جہاں سے ہم دنیا کو ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ غلط معنی جو پیغمبر کے ہوتے ہوئے قرآن کی غلط تفسیر کی انہوں نے، اور پیغمبر کے عمل کو دیکھتے ہوئے حدیث کو بھی نہیں سمجھے ہیں، سنت کو بھی نہیں سمجھے ہیں۔ ایک قرآن کا غلط معنی انہوں نے اپنے ذہن میں لے لیا، اور ایک نبی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، مرشد کو موجود ہوتے ہوئے اس کا بھی معنی غلط لے لیا، یعنی تفسیر بھی غلط کی اور حدیث کی شرح بھی غلط کی اور سنت کی وضاحت بھی غلط کی، یعنی دین کی ایک تعبیر اور تشریح اور تفہیم نئے انداز سے پیدا کی، یعنی انہوں نے قرآن اور سنت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے غلط قیاس کر لیا، قیاس باطلہ و فاسدہ کیا ہے انہوں نے۔ آئیے آپ کی فقہی اصطلاح میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے، آئیے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اگر حسین ابن علی آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں، علوم تو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، پڑھا ہم رہے ہیں آپ کو، عجب بات ہے زمانے کا کیسا پھیر آیا ہے، کتابیں کچھ اور پڑھ رہے ہیں، الفاظ کسی اور نے رٹے ہوئے ہیں اور معنی کوئی اور بیان کر رہا ہے، عجب بات نہیں ہے۔ دیکھ لو حضرت تھانوی فرماتے ہیں الفاظ کا رٹنا اتنا خاص نہیں ہے، معنی کا آنا خاص ہے۔ الفاظ کے بغیر بھی آدمی جی سکتا ہے کہ اس پہ کیفیات تو ہیں، نور کی کیفیات ہیں، لیکن بیان کرنا نہیں آتا ہے۔ اندر تو نور چل رہا ہے لیکن بیان کرنا نہیں آتا، الفاظ نہیں ہیں۔
20 بار ایسے ہوا، آپ ڈاکٹر سے کہتے میں بیان نہیں کر سکتا، مجھ پہ کیا کیفیت طاری ہے۔ ہاں یہ آدمی تو راہ حق پر ہے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کو الفاظ تو آتے ہیں مگر کیفیات کا ادراک کچھ نہیں ہے۔ اس کو نور تو وہ کرتا ہے کہ نور فلاں سے نکلا، نور کا اصل کیفیت اس پر طاری نہیں ہے، تو حضور والا نور کے معنی اس کو کیا فائدہ دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ایک آدمی کو پورا سیب کا نقشہ پتا ہے کہ اس نے طب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ سیب نام کی ایک چیز ہوا کرتی ہے، پھل ہوا کرتا ہے، اور اس کا رنگ و روپ یہ ہے، تاثیریں یہ ہیں، مزاج یہ ہے، لیکن اس سے کھایا نہیں ہے۔ ایک کھا رہا ہے اور اس کے فائدے بھی اٹھا رہا ہے، اس کی خوشبو سے بھی سرور حاصل کر رہا ہے، اس کے دیکھنے سے بھی لذت لے رہا ہے، تو افضل قوم ہوا ہے۔ اسی طرح دین کی باتیں آپ سمجھ سے پڑھتے پڑھاتے ہیں مدارس میں، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ کانا سارا باتا لگے گا تو یوں ہوگا، یہ امسا یوں لگے گا تو یوں ہوگا، یہ حروف جر یوں پڑھے جائیں گے، یہ مشبہ بالفعل یوں پڑھے جائیں گے، یہ آپ سناتے ہیں ہم کو۔ آپ کہتے ہیں صرف صغیر اور صرف کبیر جس کو آتی ہے وہی عالم ہوتا ہے، اور کسی کو اچھا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حضور ہم آپ سے 10 بستہ عرض کرتے ہیں کہ معنی بعض اوقات الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی کے ہوتے، صاحب ایمان ہوتے، رویت پیغمبر کرتے، نبی کو دیکھتے، ایک ہی زمان یعنی ایک وقت میں نبی بھی موجود ہے، اور ایک ہی مکان یعنی مسجد نبوی اور مدینہ شریف میں ایک ہی جگہ پر رسول ہیں، پھر بھی معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ برسوں تربیت میں رہتے ہوئے بھی معنی اگر غلط ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کی دلیل کو دوسرے پہ حجت نہیں لا سکتے جب تک کہ اب کیسے پتا چلے کہ کون صحیح معنی کر رہا ہے اور کون غلط معنی اور تشریح کر رہا ہے۔ یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے میں جب اطلاع ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور منبر اقدس پہ کھڑے ہوئے اور 3 صحاب کو 3 طرح سے توجیہ کرتے ہوئے کہا، مانا تم نے غلط لے لیا ہے، میں بیویوں سے قربت بھی رکھتا ہوں، دن میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، یہ تم نے کیسا تبدل اختیار کیا ہے کہ جو کہ سارے کا سارا میرے دین کے ساتھ جڑتا نہیں، لگا نہیں کھاتا، میل نہیں کھاتا، یہ صحیح معنی نہیں ہے۔ حسین ابن علی جو اس وقت ایک اکیلے اٹھے ہیں، ان کے عمل کی وضاحت بھی خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ حسین ابن علی جب پیدا ہوئے ہیں تو ایک نہیں 3 بار اطلاع آئی رسول کو، جبریل کے ذریعے سے، بارش کے فرشتے کے ذریعے سے اور ایک خاص فرشتے کے ذریعے سے۔ تینوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید کر دیا جائے گا جبکہ آپ اس کو چوم رہے ہیں۔ اگر یہ بیٹا باطل تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کی شہادت سن کر روئے کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ پیغمبر کا رو پڑنا اپنے بیٹے کے بارے میں اور بعد میں اسے چومنا، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا بیٹا بعد میں غلط حرکتیں کرے گا تو آپ اس کو کیوں چومیں گے؟ آپ کیوں کہیں گے کہ اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر اور ہر اس سے پیار کر جو اس سے پیار کرے؟ بیٹا جب غلط ہے تو پھر کس لیے ایسی دعا کر رہے ہیں آپ دیکھیے بیٹا غلط تھا اور جوان تھا، لیکن اللہ نے اس کا قتل نبی سے کروا دیا۔ حضرت خضر نے لڑکے کو مروا دیا کہ یہ بعد میں ماں باپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ حسین ابن علی کو بھی کچھ کروا دیتے کہ پوری امت کے اندر یہ ایک فساد مچا جائے گا اور فرقہ بن جائے گا، اور یہ پھر لوگ کیا کریں گے؟ اس لڑکے کو تو آپ نے ختم کروا دیا، لیکن اس لڑکے کو زندہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اور پھر اس کی وفات کے بعد پیغمبر نے اس کے مشن کو اپنا مشن قرار دیتے ہوئے ابن عباس نے خواب میں دیکھا ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج صبح سے میں حسین ابن علی اور اس کے ساتھیوں، یعنی ایک حسین نہیں ہے، ایک حسین نہیں ہے۔ آپ کیوں ایک حسین پر بحث کرتے ہیں ہم سے؟ آپ کربلا میں جانے والے 72 اور بائک سے آ کر وہاں مل جانے والے 150 آدمیوں پر ہم سے بحث کیجئے جو کم و بیش ہیں۔
سب کو رسول کی تائید حاصل ہے، سب کو رسول کی تائید حاصل ہے۔ جس وقت صفین کے میدان سے حضرت علی جنگ کے لیے گزرے ہیں اور حضرت معاویہ سے جنگ کرنے، ان کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے یہ حکم میں نہیں لگا رہا ہوں، دو آدمی لگاتے ہیں۔ ایک رسول نے فرمایا کہ ان کا گروہ باغی ہوگا، دوسرا علی مرتضیٰ صحابی رسول جو برسوں رسول کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ وہ باغی ہیں، ان کی بغاوت ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو راستے میں اصبر یا ابا عبداللہ بشط الفرات، اے ابو عبداللہ میرے حسین، اس فرات کے کنارے پہ صبر کیجئے گا۔ نصوص قیاس نہیں، گویڑ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ احساس ہے، میں نے یہ سمجھا ہے۔ آپ نے جو مانا ہے، جو سمجھا ہے، جو احساس ہے، جو آپ کے دماغ میں آئی ہے، یہ سب شیطانی قیاس ہیں، قیاس فاسدہ ہیں۔ بنا الفاسد الفاسد اٹھا کر اس کو ادھر کر دیجئے۔ آپ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیوں ایسی سمجھ جو رسول کی سمجھ سے ٹکرا جائے، ایسی وضاحت جو رسول کی وضاحت سے ٹکرا جائے، ایسی تفہیم جو رسول کی تفہیم سے ٹکرا جائے، ایسی تفسیر جو رسول کی تفسیر سے ٹکرا جائے، ایسی تشریح جو رسول کی تشریح سے ٹکرا جائے، آپ اس میں جرأت کرتے ہیں۔ آپ اب وہ تو باغی تھے خلیفہ وقت کے، آپ باغی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے وہ گروہ جس کو قرآن و سنت کو ساتھ رکھنے کا دعویٰ ہے، ان کو ان مخالفین حسین کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے جہاد کو ان پر تیز کرنا پڑے گا۔ عزیزو، یہ مخالفت رسول ہے، اور جس نے مخالفت رسول کی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کے لیے عذاب کی، اور اللہ نے رسوا کرنے والے عذاب کی ان کو وعید دی ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کرنے سے بعد آ جاؤ۔ حسین ابن علی پیغمبر کے اس مشن کو بچا رہے ہیں، تو رسول نے ان تین اصحاب کو کہہ دیا کہ آپ غلط ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی حسین ابن علی نے ان تین اصحاب کو اپنے عمل سے کہہ دیا کہ آپ مجھے ٹھیک مشورہ نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا معنی خود کیا، وہ بھی تین تھے، یہاں بھی تین ہیں۔ انہوں نے بھی پیغمبر کی نص اور پیغمبر کے قول اور فعل اور قرآن کو غلط سمجھا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے حسین ابن علی کے اس فعل کو جو اس کے نانا اور اس کے باپ ان کو بتا کر گئے تھے صحابی رسول، ان کو غلط سمجھا ہے۔ حسین کا باپ علی اہل بیت رسول ہے۔ پیغمبر نے مسلم شریف کی حدیث میں لے کر کہا ہے، یا الہی یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ علی ہیں، اور ایک میں ہوں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، تو ان سے راضی ہو جا، ان کو پاک کر دے جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے۔ ام سلمہ پاس ہیں لیکن دامن میں نہیں لیا ہے، ساتھ ہی بی بی عائشہ کا گھر ہے، بلایا نہیں ہے، 11 بیویاں ہیں، کسی کو کہا ادھر سامنے ابو بکر کا گھر ہے، دور نہیں ہے۔ اگر آپ نے سیدنا ابو بکر کا گھر دیکھنا ہے تو جب آپ باب السلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ والا اگلا دروازہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر ہے، اوپر لکھا ہے ھذا خوخہ ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق کا گھر یہاں ہوا کرتا تھا، یہ ان کا دروازہ ہے۔ نہ عمر کو بلایا، نہ عثمان کو بلایا، عثمان داماد ہیں، یہ دونوں سسر ہیں، اور یار غار بھی ایک ہے، اور آپ کے کہنے کے مطابق مراد نبوت بھی ہیں، کسی کو نہیں بلایا ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب دو گھر والے اکٹھے ہیں صفین میں، ایک علی مرتضیٰ صحابی رسول بھی ہیں، اور اسی دن سے ایمان لائے ہیں جس دن سے ابو بکر ایمان لائے ہیں، اور پہلے ایمان لائے ہیں حضرت ابو بکر سے، پہلے ایمان لے کر آئے ہیں۔ پیغمبر جب آئے ہیں تو باہر نہیں آئے ہیں، پیغمبر سب سے پہلے گھر آئے ہیں۔ گھر میں 3 آدمی اس وقت موجود تھے جو شعور رکھتے تھے گفتگو کا۔ ایک خدیجہ تھی سلام اللہ علیہا، ایک نبی کے
غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ تھے، حضرت اسامہ کے والد، اور ایک علی مرتضیٰ تھے۔ پیغمبر نے دین ان کے سامنے پیش کیا، امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ آئیے ہم سے گفتگو کیجئے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ نے تو تقسیم مردوں میں بچوں کی اور بڑوں کی کر دی، اس کے بعد پیغمبر نے جا کر کے اپنے یار غار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا ہے، بلکہ دور کیوں جائیے، حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام کو بلایا ہے۔ صحابہ کے ساتھ علیہ السلام کہنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اور چند ٹھہر جائیں، اور کھل جائیں گے چند ملاقاتوں کے بعد، چند دن ٹھہر جائے۔ ابھی یہاں پہ سلام یا حسین لکھا، پھر اب یا عمر انہوں نے لکھا، ادھر علیہ السلام لکھا، یہ بھی لکھ ڈالیں گے، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں کے بعد۔ ہم کے ٹھہرے تھے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد۔ آپ ان سے کیا تقاضے کر رہے ہیں؟ آپ ان سے کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کن سے دین لے رہے ہیں؟ جو دین کے الفاظ کے لیے زبان تو بہت واضح کرتے ہیں کہ عین بہت اچھا نکلتا ہے، غائن بڑا اچھا نکلتا ہے، خوف گلے سے نکالتے ہیں، ہلکی ہیں، حروف جو ہیں قلقلہ کیے جاتے ہیں، ان کو ایسے کیا جاتا ہے، یہ لین پڑھے جاتے ہیں، یہ مشدد پڑھے جاتے ہیں۔ ہاں ہم ماہر نہیں، ہمیں دعویٰ ہے ہم ماہر نہیں ہیں۔ ہم نے تو مغز پر نظر رکھی ہے۔ اخروٹ کے چھلکے کو کون کھاتا ہے؟ بادام کے چھلکے کو کون کھاتا ہے؟ ہاں جنہوں نے بیچنا ہو وہ کھاتے ہیں۔ آپ نے محافل میں چونکہ پڑھنا ہے اور مصلح سنانا ہے، اس لیے آپ کا دین اس سے وابستہ ہے، ہمیں کوئی مصلح نہیں سنانا ہے۔ ہم تو قرآن اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس کے معنی پر نظر رکھتے ہیں۔ 3 اصحاب ہیں اور 3 دین کی غلط معنی لے رہے ہیں، اور 1 رسول ہیں اور دین کا صحیح معنی سمجھا رہے ہیں۔ 3 ہی صحاب ادھر ہیں اور 1 سبط رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبط رسول علی سبیل الرسول، رسول کا بیٹا رسول کے رستے پر ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ کربلا نہیں ہے، یہ رسول کا راستہ ہے۔ سبیلی، میں اپنے راستے کو کہہ دیجئے ان کو بلا رہا ہوں، میں اپنے راستے کی جانب۔ اے پیغمبر گرامی، قرآن کی آیت ہے۔ اس لیے امام حسین نے جو اس وقت ساری امت سے کٹ کر فیصلہ لیا ہے، حسینی تبتل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حسین کسی غار میں نہیں گئے ہیں، کٹ کر مدینہ سے ہجرت گئی کی تو مکہ چلے گئے ہیں۔ مکہ پر جب پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے حاجیوں کے لباس میں کرائے کے قاتل بھیج دیے گئے ہیں، تو حرم کو ناپاک ہونے سے اور جنگ سے بچانے کے لیے وہ کربلا کی جانب، کوفہ کی جانب چل پڑے ہیں، جہاں ان کے عوام اور انصار موجود تھے۔ علاقوں سے کسی کو کوئی پیار نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ چھوڑنا، مدینہ چھوڑنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم خیالوں کے پاس جانا اور ہم خیالوں کے ساتھ رہنا، ہم یہ اسلام کی ترجیح ہے۔ اگر یہ مکہ اتنا اہم ہوتا تو اللہ کا نبی مکہ نہ چھوڑتا، لیکن ہم خیال مدینے میں ہیں، جتنا مکہ تھا ویسا ہی مدینہ خدا نے بنا دیا ہے۔ خدا کہتا ہے جہاں دین کا نفاذ ہوگا، جہاں لوگ نیک کام کریں گے، خدا کو وہ محبوب ہیں، مسجدیں محبوب ہیں۔ بھلے ہی ویران کر دیں ساری امت، فجر نہ پڑھنے آئے، بازار خدا کو محبوب نہیں ہے، بھلے ہی امام کعبہ سودا صرف لے کر بازار میں بیٹھ جائیں۔ امت سے تبتل کیا۔ جب حسین ابن علی کو خط پہنچا ہے، اور اس سے پہلے اصل نہضت الحسین میں امام ہبت الدین شہرستانی رحم اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ دل تو اس دن حسین ابن علی کا ٹوٹ گیا تھا، اور فیصلہ تو اس دن حسین ابن علی نے کر لیا تھا، اور تجزیے تو اسی دن ہو گئے تھے، اور تحلیلیں تو اسی دن ہو گئی تھی، ارادے اسی دن بن گئے تھے، اور اسی وقت عزم ہو گیا تھا جب 56 ہجری میں حضرت معاویہ نے منبر پر بیٹھ کر مدینے میں یزید کی بیعت لینے کے لیے سب کو اکٹھا کر لیا تھا۔
اور صحابہ رسول جو سب سے بڑے تھے 4 ان کو زمین پر بٹھا لیا تھا اور کہا یزید کی بیعت اپنے وقت میں لیتا ہوں اور یہ جا کر مسند احمد میں تم کو پڑھنا پڑے گا اور بخاری شریف کی شروحات میں پڑھنا پڑے گا، فتح الباری میں پڑھنا پڑے گا۔ مروان نے بھی بیعت لی اور حضرت معاویہ نے بھی آ کر بیعت لی۔ حسین ابن علی نے پورے مدینے کی جانب دیکھا کہ یہاں تو ہماری سیاسی دور کا ایک ایک آدمی ہے، یہ میرے ساتھ ہی تو عبداللہ بن زبیر بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے دائیں تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے بائیں ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہوا ہے، یہ عثمان کا لڑکا سامنے میرے بیٹھا ہوا ہے، یہ فلاں بیٹھا ہوا ہے جعفر کی اولاد ہے، یہ زید بن ارقم کی اولاد ہے، یہ میرے سامنے حضرت حنظلہ کی اولاد بیٹھی ہے، یہ میرے سامنے بدر کے بچوں کی اولاد ہے، یہ احد کے بچوں کی اولاد ہے، یہ خندق میں اپنے جسم پر پتھر باندھنے والوں کی اولاد ہے، یہ فتح مکہ کے لڑکے ہیں، یہ حنین کے شریک ہیں، یہ صفین وہاں کے حوازن کے شریک ہیں، لیکن ایک بھی تو بولا نہیں۔ کیوں؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ حسین کی آنکھ کا تجزیہ دیکھو، یہ پیغمبر کی آنکھ سے دیکھتا ہے حسین ابن علی۔ حسین کے کان کا تجزیہ دیکھو، یہ پیغمبر کے کان سے دیکھتا ہے۔ جو خدا کے قریب ہو جاتا ہے، حدیث اقدس میں آتا ہے، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے تو خدا کے نور سے سنتا ہے، وہ سوچتا خدا کے نور سے ہے، بولتا خدا کے نور سے ہے، چلتا خدا کے نور سے ہے، حتیٰ خدا نے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ تقرب اس قدر ہے حسین ابن علی کا، اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اب وہ دیکھتے ہیں تو خدا کے نور سے، چلتے ہیں خدا کے نور سے، بولتے ہیں خدا کے نور سے، دل پہ دیکھتے ہیں نور سے، ان کا دل غفلت میں نہیں ہے۔ اگر زمانہ سوتا ہے تو حسین کا دل جاگتا ہے، کیونکہ حسین کے نانا نے یہ کہا تھا کہ میری آنکھ تو سوتی ہے لیکن میرا دل کبھی نہیں سویا، وہ جاگتا رہتا ہے۔ حسین رسول کا دل ہے، اس لیے حسین وہ دل اس وقت پوری امت میں واحد دل بیدار تھا۔ باقی رسول کی آنکھ ہوں گے سو رہے تھے، سو رہے تھے۔ یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو، حسین نے پھر ساری امت سے کٹ کر، جس طرح اس کے نانا نے اپنی قریش سے اور ساری دنیا سے کٹ کر پہاڑ پر جا کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اقرار مانگا لوگوں سے، قولوا لا الہ الا اللہ، پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح آ جاؤ گے۔ حسین نے بھی کربلا کی جانب اپنے نانا کی طرح امت سے کٹ گئے، کٹے، سب سے الگ ہو گئے، کسی کا مشورہ نہیں سنا، لوگ کا روک گیا، عقل نے ہاتھ بننے اے پر عشق نے پیش نہ جان دیتی۔ دنیا روک رہی تھی، حالات تقاضا بتا رہے تھے کہ گردن کٹ جائے گی۔ 20 سالہ دور پیچھے پس منظر میں ہے اور پیش منظر میں بھی کربلائیں ہیں، ادھر بھی جو دور نظر آ رہا ہے حسین کو، ادھر بھی دور نظر آ رہا ہے، کیونکہ سامنے کے دور کا آئینہ ان کا پیش منظر 20 سالہ پرانے تھے اور 20 منظر کا آئینہ سامنے کا دور تھا۔ منظر وہی نظر آئینے میں آتا ہے جو منظر آئینے کے سامنے آتا ہے۔ حسین دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی ظلم ہے، ستم ہے، بولنے کا کسی کو حکم نہیں ہے، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئینہ دکھا رہا ہے، ادھر بھی یہی کچھ تو ہے۔ اگر ادھر گردنیں کٹی ہیں حجر ابن علی کی، مس میں مار کی، تو ادھر بھی تو کٹیں گے حسین ابن علی کی اور عباس کی۔ اس لیے حسین کے موقف کو سمجھنے کے لیے اگر آپ تبتل نہیں اختیار کریں، تبتل حسینی کو نہیں سمجھیں گے، اتنی تک سب کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ باقی تمام صحابہ نے جو موضوع اٹھایا ہے، تبتل 2 طرح کے میں نے آپ کو بیان کیے تھے، ایک تبتل مشروع اور دوسرا ہے تبتل ممنوع۔ کٹ جانا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کو شریعت حکم دے کہ اس طرح کٹ جاؤ، اور ایک کٹ جانا دنیا سے وہ ہوتا ہے کہ جو خود ساختہ نظریے کے تحت کٹ جانا۔ نبی نے ان صحاب کو بتایا کہ یہ مشروع نہیں ہے،
یہ ممنوع کام ہے جو تم کو منع کیا گیا ہے، اصل جو حکم دیا گیا ہے وہ میں جو کر رہا ہوں اس طرح سے اپنی زندگی گزارو۔ حسین نے بھی دو تبتلوں کے درمیان فرق کر کے بتایا ہے کہ کٹ جانا میری طرح کا ہے، کٹ جانا میری طرح کا ہے، اندر داخل ہو کے تسبیحاں پھیرنی اور حج پڑھنے یہ تبتل نہیں ہے اس وقت۔ اس لیے حسین ابن علی نے مکہ میں رہتے ہوئے جو حج کا شوقین تھا، اور 40 حج امام حسین نے کیے ہیں، 15 سوار ہو کر 25 حج امام نے پیدل فرمائے ہیں، 40 حج کرنے والا آدمی عین حج کے روز جب حاجی احرام باندھتے ہیں، حسین احرام کھولتے ہیں، حاجی مکہ آ رہے ہیں، حسین مکہ سے جا رہے ہیں، کیونکہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کے فقر خانقاہی ہے، فقط اندوہ دلگیری، فقر خانقاہی ہے، فقط اندوہ دلگیری، اللہ اللہ کی جلیاں اندر بیٹھ کر ڈالنا، ہاں آنسو بہاتے رہنا، ہاں اندر بیٹھ کر رونا اپنی قسمت پر۔ دین اندر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، دین حریت کا نام ہے، آزادی کا نام ہے۔ حسین نے فرق کیا اس کے درمیان میں، اور نانا کی طرز پر فرق، اور قیاس کر کے نہیں کیا ہے، حکم سمجھ کر کیا ہے، کیونکہ ان کے نانا کا یہ حکم تھا کہ آپ نکلیں گے، اور ایسے وقت میں جب کوئی نہیں نکلے گا آپ نکلیں گے۔ حسین نے وہی راستہ اختیار کیا جو ابو بکر صدیق نے رسول کی وفات کے بعد جن لوگوں نے مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ابو بکر نے کہا اگر ایک اونٹ کی نکیل بھی یہ رسول کے دور میں دیتے تھے تو میں لے کر رہوں گا، چاہے کوئی اور صحابی میرے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائے یا نہ جائے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے بھی آ کر روکا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ تم جہاد مت کرو، ابھی ابھی رسول فوت ہوئے ہیں، مصلحت و حکمت یہی ہے کہ ابھی چپ کر جاؤ، جب تھوڑا سا سٹیبل ہو جائیں گے، مستحکم ہو جائیں گے، پھر جہاد کے لیے نکلیں گے۔ ایک ہاتھ رکھا ابو بکر صدیق نے، جس نے نبوت محمدی کی تصدیق معراج کی رات میں کہا چشم زدن میں محمد آئے اور جائیں، میں تو اس کی بھی تصدیق کرنے کو تیار ہوں۔ سینہ عمر پر جس کو رسول نے کہا تھا کہ کبھی الہام ہو تو عمر کے سینے پر ہوگا، وہ ہاتھ کیا لگنا تھا کہ عمر کے سینے پہ الہام ہوا، عمر گھر گیا، اس کو صدیق کی بات کا شرح صدر ہوا، پھر اس نے آ کر ابو بکر کا ساتھ دیا، ورنہ عمر ساتھ دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آج عبداللہ ابن عمر روک رہے ہیں حسین کو، کل ابو بکر کو عمر روک رہے ہیں، نہ ابو بکر بات مانتا ہے نہ حسین بات مانتا ہے۔ کیوں؟ ابو بکر کے پیچھے نس ہے، واقیم الصلاۃ والزکاۃ، حسین کے پیچھے نس ہے، اصبر یا ابا عبداللہ بشد الفراق، نس ہے۔ نس کہتے ہیں واضح حکم کو جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو، جس کا حکم قرآن میں آیا ہو اور حدیث میں ہے، اس کو نس کہتے ہیں۔ تم بھی کچھ سمجھ لو، ان سے جب پالا پڑتا ہے، یہ ملانوں نے ایسے ایسے الفاظ استعمال رکھے ہوئے ہیں کہ تم لوگوں کو کیپچر کر لیتے ہیں، خوف سے تمہاری گگی بن جاتی ہے۔ جیسے ڈاکٹروں نے ایسے مشکل بیماریوں کے نام لمبے لمبے بنا رکھے ہیں، خود ہی آپس میں باتیں کر کے کہتے ہیں اس کو فلاں ہوا ہے، بات تو سیدھی ہوتی کہ جگر کام نہیں کر رہا ہے۔ آدمی مرتا ہی موٹے موٹے لفظوں کے تحت ہے۔ جب انگریزی آ کر آپ کے سامنے بولتے ہیں، وہی آدمی آپ کے سامنے اردو میں پنجابی میں بات کرے تو آپ اس پہ کیوں انڈر پریشر آئیں گے؟ اجنبی زبان اور موٹے موٹے لفظ جن کے معنی نہ آتے ہو، مشکل مشکل الفاظ استعمال کر کے تم لوگ کو ڈرائیں، حریت کے جذبے چوسنے کے لیے، غیرت چوسنے کے لیے، حمیت چوسنے کے لیے، تمہارے خونوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ ان کی رگوں میں جو دین کی غیرت کا اندر ٹھنڈے ٹھنڈے جوس کو بھر دو تاکہ خون کی بجائے ان کی رگوں میں گاجر کا ٹھنڈا جوس دوڑے۔ اس وجہ سے تمہارا نظام نہیں بدلتا ہے۔ تم دیکھو عجب بات ہے کہ ظالم حکمران بھی یوم حسین مناتے ہیں، حقوق غصب کرنے والے بھی یوم حسین پر آپ کو تم کو پیغام دیتے ہیں۔ خوف حسین اس قدر ہے کہ دشمن بھی اس سے ڈرتا ہے۔
یزید اس دور کا ہو یا اس دور کا ہو، یہی کہے گا کہ میرے ہاتھ حسین کے خون سے بری ہیں۔ یزید نے بھی اس دور میں یہی کہا کہ میں نے کب کہا تھا حسین، یہ تو ابن زیاد نے کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں نے کب کیا، وہ تو کمانڈر عمر ابن سعد نے کیا۔ عمر ابن سعد نے کہا میں تو راضی تھا، یہ تو شمر نے کیا۔ شمر کہتا میں نے تو کہا تھا گھیرو، یہ تو سنان نے کیا۔ ابن زیاد نے جو خط لکھا تھا کہ حسین کو قتل کر دو، تو عمر ابن سعد سے مختار کے دور میں مانگا کہ وہ خط تو کہاں ہے جو میں نے حکم نامہ، کہنے لگا خط تو میں اب تمہیں نہیں دوں گا، خط تو وہ قریش کی بوڑھی عورتوں نے بھی پڑھ لیا ہے، وہ تو پھیل گئی بات، حکم تم لوگوں کے ہی تھے۔ اس لیے اصحاب نے روکا، فلاں نے روکا، عطا اللہ بندیالوی صاحب نے مجھے کسی زمانے میں 20-22 سال پہلے ان سے میری گفتگو ہوئی، کہنے لگے روکا، یہ بھی دیوبندیوں کے سب سے بڑے ناسبی امام ہیں، شیخ القرآن کہلاتے ہیں، ان کے بھی تفسیر کے بڑے بڑے چرچے ہیں۔ ہم بھی سننے گئے، پہ تماشا نہ ہوا، دیکھا ہم نے بھی، پر علم کچھ نہ نکلا۔ پوچھا میں نے کہا بتائیے، کہنے لگے چھوڑیے، مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے، اب ابن عمر نے بیعت ان کو روکا تھا، انہوں نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ ایک آپ کو 3 دلیلیں دی، ان میں سے ایک تھی، میں نے کہا جناب نے جہاں یہ روایت پڑھی اس کے شروع میں تو لکھا ہے کہ جب اہل مدینہ سب کے سب نے بیعت توڑ دی تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پاس گئے کہ یزید کی بیعت نہ توڑو۔ ایک عبداللہ ابن عمر تمہیں سمجھ میں آئے، کل کے کل صحابہ جو مدینے میں اس وقت رہ رہے تھے اور ان کی اولادیں رہ رہی تھی، ان کا بیعت توڑنا تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران رہ گیا، گفتگو سن کر ٹھٹر گیا وہیں پر۔ اگلی سنا تھا فصاحت و بلاغت میں ماہر ہیں، خود نہیں آتے، بھجواتے ہیں ہمارے پاس، خود نہیں آتے، خود تو ڈرتے ہیں، ہماری خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، یہاں آ کر کے اتنی داڑیاں رکھ کے چہرے نقاب کر کے رمضان میں ملتے ہیں، آ کر کے ہم آپ سے ملاقات کے لیے اسی رمضان میں۔ یہ نور پوری و عتیق و رحمان مل ملا کے شاگرد کو تیار کر کے ایک جاننے والے، اور وہ بھی ناسبی تھے، وہ بھی آئے اور شیخ آپ سے سیکھنے چاہتے ہیں، لائیے کیا سیکھنا، ہم نے کو کفر بکا ہے، رات 1 بجے تک ہم سے سیکھتے رہے، اندر ریکارڈنگ کی، اب نیٹ پر پھیلاتے ہیں کہ ہم لیک کر دیں، تو بتاؤ نا دنیا کو ہمارا کیا موقف ہے۔ جو موقف ہمارے استاد جی کا ہے وہ ہمارا، جو رسول خدا کا وہ ہمارا، جس کو رسول کہہ دیں باغی اس کو ہم کہیں گے باغی، جس کو رسول کہہ دیں یہ پاک ہم کہہ دیں گے پاک، جس کی گارنٹی رسول دیں گے ہم دے دیں گے، جس کی رسول نے دی اس کی ہم نہیں دے سکتے، جو رسول دیتا ہے وہ ما آتاکم رسول وہ لے لو، جس سے روکا اسے رک جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ تبتل کیا، حسین نے بھی وہ الگ ہو کر کے دکھایا، ایک الگ وہ ہوئے، ایک الگ یہ ہوئے۔ ایک رسول الگ ہوتا ہے دنیا سے جو اللہ نبی کو کہتا ہے، اسی طرح حسین بھی الگ ہو جاتا ہے جو اس کو رسول اس کو کہہ کر گیا ہے۔ اللہ کو رسول نے کہا اور حسین کو رسول نے کہا، اللہ نے رسول کو کہا اور رسول نے حسین کو کہا، ایک طرف دونوں نے ایک جیسا تبتل اختیار کیا، انہوں نے بھی یہ صحاب کی طرح جیسا انہوں نے مانا غلط لیا اس طرح انہوں نے مانا غلط لیا۔ موقف حسینی تو واضح ہے، اس لیے آپ ہم سے نہ کہیے کہ فلاں نے یوں کیا فلاں نے یہ کیا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری۔ حسین کے تبتل میں تحرک ہے، ہمارے جملے دو طرح سے ہم آپ کو واضح کریں گے، ایک آپ کے لیے کیا کریں گے اور ایک ان کے لیے کریں گے جن کو فلسفہ اور حقیقت حسین سے آشنائی ہے اور آشنائی لینا چاہتے ہیں، ہم ان کو ان کی زبان میں بتائیں گے۔ کم از کم تھوڑی تھوڑی ان کی زبان ہمیں آتی ہے، ہماری تھوڑی تھوڑی عربی ان جیسی ہے، دیکھ رکھی ہیں ہم نے بھی وہ کتابیں جنہوں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے اور ہم کو ہدایت پر لے آئے ہیں، کیونکہ قرآن کا یہ خاصہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے کتنے ہدایت پا جاتے ہیں اور اسی کو پڑھ کر قرآن کہتا ہے کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم، یہ صرف و نحو، یہ بلاغت کی کتابیں، یہ ہدایہ و قدوری اور کنز جو تم پڑھتے ہو، جن کے معنی
تم نہ جانو فقط لفظوں کو رگڑتے ہو، ہم بھی آتی ہیں۔ تبتل دو طرح کے ہیں، ان کے تبتل نے ان کو منجمد کر دیا، حسین کے تبتل نے اس کو متحرک کر دیا۔ حسینی تبتل رسول کے پیچھے تھا، جس طرح رسول حرکت میں رہتا ہے اس طرح حسین حرکت میں آیا ہے۔ جب سارے صحاب غزوہ حنین میں چھوڑ کر نبی کو چلے گئے اور پیچھے کو بھاگ گئے، ایسے میں رسول نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور خود آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح حسین ابن علی نانا کی طرح حنین میں اور یہاں حسین نے آگے بڑھایا ہے اپنے آپ کو۔ رسول تحرک کرتا ہے، موٹیویشنل ہوتا ہے اور لوگوں کو موٹیو کرتا ہے، بڑھاتا ہے لوگوں کو آگے کی جانب میں۔ تبتل حسینی جو مشروع ہے وہ تحرک والا ہے۔ شریعت نے جو تبتل اور کٹ جانا حسین کو سکھایا ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو جا، اس کے اندر حرکت ہے، بڑھنا ہے اللہ کے نام پر، یہ ہمارے جملے کا اصل میں کہنا ہے۔ اور جو تبتل انہوں نے اختیار کیا ہے حسین کا ساتھ نہ دے کر، وہ ممنوع تبتل ہے، وہ راہ بانا ہے، جس کا قرآن نے رد فرمایا ہے کہ تم آگے بڑھو، لیکن وہ نہیں بڑھتے ہیں، اس میں انجماد ہے، منجمد ہو جانا ہے، جمود ہے، رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے، اندر چلے جانا ہے، جان بچا لینا ہے، مصلحت ہے، حکمت ہے۔ جس تبتل میں تحرک ہوگا وہی مقصود خدا ہے، جس کٹ جانے میں آگے بڑھنا ہے وہی خدا کی چاہت ہے، وہی خدا کو مطلوب ہے، وہی مقصود ہے، اسی میں رضائے الہی ہے، اسی میں قضائے الہی ہے۔ جس تبتل میں آدمی رک جائے، جس موقف میں آدمی، جو موقف آدمی کو بزدلی سکھائے، پیچھے ہونا سکھائے، ہٹنا سکھائے، مقابلے میں نہ آئے، وہ مقصود خدا نہیں ہے، مطلوب خدا نہیں ہے، رضائے الہی اور قضائے الہی اس میں شامل نہیں ہے، پیغمبری مشن سے وہ شاید دور ہے۔ ہمارے جمعے تھوڑے سے مغلق ہوتے ہیں، تھوڑے رچ ہوتے ہیں، عامی آدمی کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں میرے دماغ میں اتنی سپیس نہیں کہ میں آپ کے جملے سن سکوں، تو میں نے کہا مغلظات کو باہر نکال دیجئے، ڈیلیٹ کر دیجئے اپنی ہارڈ ڈسک سے سارا گند، اور فارمیٹ کرنے کے بعد اس کو فریش کروا کے یہاں آئیے، پھر ہمارے ہارڈ سے اپنا میموری کارڈ فل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کیونکہ برسوں کا گرد و غبار اور جو بھس آپ کے دماغ میں ٹھوس آ گیا، وہ بھس ٹھوس آ گیا جس کا سورہ فیل میں اللہ نے ذکر فرمایا، قاسم معقول، ان کو اللہ نے کر دیا اس طرح جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے، وہ بھس آپ کے دماغ میں ڈالا گیا ہے، وہ گسیڑا گیا ہے تمہارے دماغوں کے اندر، اس لیے اس کو صفائی کرواؤ گے تو حسین ابن علی آئیں گے، وہ خدا کا نور لے کر آتے ہیں، گند والی جگہ پہ نور نہیں آ سکتا عزیزو۔ اس لیے اصحاب ثلاثہ نے منجمد و ممنوع تبتل اختیار کیا ہے، ویسا راہ بانا تبتل جس کا رد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ان صحابہ کا رد جیسے اس دن رسول نے کیا تھا، اس دن سبتے رسول رد کر رہے ہیں، رسول نے اپنے پورے مشن کو رکھ کر ان کا رد کر کے گئے ہیں۔ نبی اپنے دور کا نبی نہیں ہوتا، نبی ہر دور کا نبی ہوتا ہے۔ آج بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی نبی ہیں جتنے کے 14 صدیاں پہلے مبعوث ہوئے تھے، جیسا اس دور کے فتنے تھے نبی نے ان کو بھی رد کیا ہے، اور قیامت کی صبح تک جو فتنے آئیں گے نبی ان کا بھی رد کر کے جاتا ہے، ورنہ وہ خاتم النبیین نہیں کہلوا سکتا۔ ختم نبوت کی یہ غلط تشریح ہے کہ آپ کہیں کہ اسی دور تک کیا تھا، جب جاوید احمد غامدی کہتے اس دور کے احکامات تھے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی باتوں سے بھی ایسا نکلتا ہے، یہ کہتے ہیں مولوی اسحاق جو ہے وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، ڈاکو نہیں ہے، محافظ ہے، ڈاکو تم ہو،
جو ڈرتے ہو اس بات کو واضح انداز میں کہنے سے کہ جس سے ختم نبوت کے غلط معنی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، ہم اس سے جب کھولیں گے، اس کی تشریح کریں گے تو تم بھاگ جاؤ گے۔ ہمارے استاد نے تو اس کی وضاحت کی ہے، جو کچھ کہا ہے۔ ہاں الگ بات ہے آپ کے دماغ میں چونکہ بھوس ہے اس لیے آپ کو ڈاکو لگتے ہیں۔ ڈاکٹر کسی کا پکڑ کر آپریشن کر دے تو کیا اس کو ظلم کہتے ہیں؟ اتنے پھوڑے بنے ہوئے تھے امت کے، آپریشن اور نشتر کر کے جب انہوں نے چلائے ہیں، جو تم جیسے مولویوں نے اس امت کے اندر گندا خون دوڑا کر جو پھوڑے پیدا کر دیے تھے، ہم نے تو نشتر لگا کر اس کو صاف کیا، پیپ نکالی ہے تمہارے اندروں میں جو پل رہا تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ دلیل اس کی یہی ہے کہ پیغمبر نے اس کو رد کیا ہے۔ تو جس تبتل کو پیغمبر نے رد کیا ہے، دور حسین نے اسی کو رد کیا ہے۔ اس وقت بھی نبی نے دین کو محفوظ کیا اور بعد میں بھی حسین نے خلافت اور دین کو محفوظ کیا ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں کوئی امام حسین کی حمایت کیوں نہیں کی ہے۔ ہمارے سامنے امام ترکمانی حنفی رحم اللہ ہیں، ان کی کتاب اللمہ فی الحوادث والبدع کے اندر ہے، وہ لکھتے ہیں صفحہ 584 پر کہ امام سے پوچھا گیا کہ غربت کیا ہے، اجنبیت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں غربت اجنبیت کے معنوں میں آتا ہے، آپ کے ہاں غربت کم پیسوں کے معنوں میں آتا ہے، مفلسی اور ہے، غربت عربی میں اور ہے۔ کہا غربت کس شے کا؟ اس لیے امام کو کہا جاتا ہے اے غریب حسین جو اجنبی ہو گیا تھا۔ تو غربت کے بارے میں پوچھا، لیست الغربہ مفارقت الاہل ایمان والاوطان والسفر من المکان الا المکان۔ انہوں نے کہا غربت اہل و عیال یا وطن سے جدائی یا ایک مقام سے دوسرے مقام تک کے سفر کا نام نہیں ہے، گھر والوں سے کٹ جانے کا نام غربت نہیں ہے، یار ساتھ چھوڑ جائیں غربت اس کا نام نہیں ہے، برادری رنگ نسل قوم زبان اولاد مال سب رنگ چھوڑ جائیں تم کو غربت اس کا نام نہیں ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جانے کا نام غربت نہیں ہے۔ فرمایا الغریب هو العامل بالسنت والقرآن، غریب وہ ہوتا ہے، اجنبی وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہو لیکن اس دور میں اس کا کوئی حامی و ناصر نہ رہ جائے۔ ابا نہ رہے حامی و ناصر رہیں، یا اباتے اے ابا جان آپ لما تعبدون، ابراہیم غربت میں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کاٹی، تبت یدا ابی لہب وتاب۔ نوح نے بیٹے کو دیکھ کر کہا بیٹا کشتی میں آ جاؤ، بیٹے نے انکار کیا، بیوی نے انکار کیا، غربت نوح ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا میرے شوہر آؤ ہم دونوں نے جو بچہ پالا موسیٰ حق کی طرف بلاتا ہے آؤ اس پر، غربت آسیہ ہے۔ نکال کر ابراہیم کو صحراؤں کی جانب باپ نے بھیج دیا، محل سے نکال کر 73 سال کا ابراہیم جا رہا ہے، غربت ہے۔ ہاجر کو مکہ چھوڑ دیا، وہاں کوئی نہیں، غربت ہے۔ لوط کی بیوی ان سے الگ ہو گئی، غربت ہے۔ ساتھ رہتی ہے مگر اجنبیت ہے۔ یہ کیسی اجنبیت ہے کہ بیوی سوئے بھی ساتھ، ہم بستری بھی ہو، کھایا بھی جائے پیا بھی جائے سب کچھ ہو، لیکن آپ کے دین اور آپ کے راستے کیسی اجنبیت ہے؟ فرمایا اجنبیت یہ ہے۔ اور اس طرح وہ لوگ کیا کرتا ہے، اس طرح سے فَيُسِيرُ بَيْنَ الْخَلْقِ غَرِيبًا، اس طرح سے وہ خلق خدا میں اجنبی رسول قریب لیکن اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا سے دور ہو جانا، دنیا سے دور ہو جانا اور کٹ جانا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف تنہا کھڑے رہنا، یہ غربت ہے، یہ اصل اجنبیت ہے۔ اگر سارے صحاب نے حسین کو اس وقت چھوڑ دیا
اور کوئی ان کے ساتھ نہ گیا، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چونکہ ساتھ نہیں گئے تھے اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام عبداللہ ابو بطین نے یہی بات الدرسنیہ کے اندر کہی، پہلی جلد کے اندر 400 صفحہ پر، وَالْإِنسَانُ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ، انسان پر جب بات واضح ہو جائے تو لم يستوش من القلة الموافقین، تو اس کو کیا چاہیے؟ اس آدمی کو اپنے مخالفین کی کثرت سے خوف نہیں کھانا چاہیے کہ میرے مخالفین اتنے زیادہ ہیں۔ حق واضح ہو گیا تو مخالفین سے ڈرے نہیں، اور اس میں نکاس فی آخر حاضر الزمان، خاص کر ہمارے زمانے کے اندر۔ اور اگر لا علم کا یہ کہنا اگر صحیح ہوتا کہ جناب فلاں فلاں ائمہ پر کیسے حق مخفی رہ گیا، تو یہ باتیں تو کفار بھی قرآن مجید میں کرتے تھے، کہتے تھے لو کانا خیرن ما سبقونا الیہ، اگر اسلام حق ہوتا تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے، ہم قبول کرتے۔ کہتے ہیں اسلام حق ہی نہیں ہے، وہ جی صحابہ یزید کے خلاف نہ اٹھتے، اگر امام حسین حق پر ہوتے ساتھ دیتے۔ یہ تو کفار نے قول کہا تھا کہ اگر اسلام حق ہوتا تو ہم سب سے پہلے قبول کرتے، یہ نبی حق ہے ہی نہیں، یہ نبی حق ہے ہی نہیں، اس لیے ہم کس طرح اس نبی کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ائمہ امت اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو کچھ حسین نے موقف اختیار کیا تھا وہ موقف حق، بالکل حق تھا، چاہے حسین اس میں ایک ہی اس وقت نظر آ رہے تھے، لیکن یہ وہ موقف ہے جس سے کل دنیا کو پھر اپنا موقف دینے پر مجبور کر دیا، اور پھر مکہ نے بھی موقف دیا، مدینہ نے بھی دیا، اور آج تک ہم حسینی ہو کر کے موقف دے رہے ہیں۔ ظالم حاکم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا یہ حسینی موقف ہے، لیکن اس کے لیے ویسا بننا لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کریکٹر لیس ہو اور وہاں پر وہ جا کر کے کھڑا ہو جائے دوسرے کریکٹر لیس ہو، جیسے آپ کے ہاں تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ باطل لوگ ہیں، آپ کو ہٹا کر ہم اسلام لائیں گے، ہم آپ کو عدل اور انصاف دیں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک گند والی ہانڈیا کو جو ڈٹرجنٹ آپ نے ڈالا ہے وہ بھی غلاظت والا ہے، اسی سے صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حسین کی طرح کے بن کر تبتل اختیار کر کے پھر آپ کھڑے ہوں تو پھر کھڑے ہوں، اور وزن ہو۔ امام حسین کا اتنا وزن تھا کہ آج تک دنیا نے اس وزن کو محسوس کیا ہے۔ لاکھوں کی فوج میں ایک چند آدمیوں کا کھڑے ہو جانا وزن تھا، وہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، وہاں تلنا ہوتی ہے، تولا جاتا ہے وہاں پر۔ قیامت کے روز آپ کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، پہلے گن کر لایا جائے گا، کہ گن کر لایا جائے تو آپ کے نامہ اعمال کو اس قدر پائیں گے گنا ہوا کہ پہاڑ آ جائیں گے۔ فرمایا اب یہ آ رہا ہے توڑی کا ٹرک، اس کو ناپ بھی لو، دیکھنے میں اتنا بڑا، وزن میں اتنا سا، کتنے لوگ ہوں گے جو لوہے کے باٹ کی طرح مضبوط ایک جگہ ہی ان کا وزن ہوگا، اتنا سا ہوگا، جب وہ تولے جائیں گے تو کتنے وزن میں نکل آئیں گے، اور وہ توڑی کا ٹرک سب ضائع ہو جائے گا، حجم نہیں دیکھا جائے گا، وزن دیکھا جائے گا۔ اتنے لوگ کیوں نہیں نکلے؟ نہیں، جتنے نکلے ان کا وزن تو لوگ کیا ہیں؟ ان کے پیچھے رسول نہیں کھڑے ہیں، ان کے پیچھے شہادتیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے یہ دعا نہیں جو پیغمبر نے کی ہے کہ اللہم انی احبہ
فَآحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ، اے اللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس حسین سے اور حسن سے محبت کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور ہر اس بندے سے بھی آپ اے اللہ ضرور پیار کریں جو ان سے پیار کر رہا ہو۔ ان سے پیار کر رہا ہو۔ ہم اپنی دعاؤں میں جہاں اور دعائیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، یہ دعا بھی میں ویسے ہی یاد کر کے رکھتا ہوں جیسا کہ میں دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ پڑھتا ہوں۔ بسا اوقات میں یہ دعا نماز میں اور تہجدوں میں پڑھتا ہوں کہ اللہ میں تیرے نبی کی طرح حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے پیار کر، اور جو اس حسین سے پیار کرتا ہے تو اس سے پیار کر، اور اس پیار کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے میرے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ واش روم میں جانے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، رزق بڑھانے کی دعا، گندے گناہ کرنے کی معاف کرانے کی دعا، نبی کی دعائیں، پیارے نبی کی پیاری دعائیں۔ عطا اللہ حنیف بجیانی، کاش تو نے پیارے نبی کی دعاؤں میں یہ بھی دعا لکھی ہوتی۔ حسن المسلم کی دعائیں، کاش اس کے اندر یہ بھی دعا لکھی ہوتی، یہ بھی دعا لکھی ہوتی۔ یہ دعا تم کو نبی کی یاد نہیں؟ اور اگر نبی کی یہ دعا ایسی ہوتی کہ جو مقبول نہیں، کیونکہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں رسول نے دعا کی تو اللہ نے کہا 70 بار کریں گے ہم آپ کو، پھر بھی اس کو بخشیں گے، تو فرشتہ اتر آتا، اے نبی دعا مت کیجئے، لڑکا باغی ہے، لڑکا باغی ہے، جیسے وہ منافق تھا، لڑکے سے اجتہادی غلطی ہو جائے گی، لڑکا سیاسی غلطی کرے گا، آپ کے صحابہ کے مقابلے میں ایک موقف رکھے گا، باطل حکومت کے خلاف نکلنا منع ہے، اسلام میں باطل حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا حرام ہے، قتال حرام ہے، امیر وقت کے خلاف بولنا جرم ہے، اس کے ساتھ سیٹیں لے کر سینٹ میں بیٹھنا حلال ہے۔ اس لیے پیغمبر گرامی آپ دعا نہ کیجئے، روکا پیغمبر کو، جہاں پر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے اپنے اوپر حلال شہد کو اس لیے حرام کر لیا کہ بیویاں اس کی خوشبو کو پسند نہیں کرتی، یا ایھا نبی لما تحرم، اے محمد مصطفیٰ مجتبی و احمد، تم نے کس لیے یہ حرام کر لی اللہ کی حلال کردہ چیز کہ تیری بیویاں راضی ہو جائیں؟ روک دیا، پیغمبروں کو روکا، پیغمبر کو کہ آپ نے یہ جو آپ کے ساتھ جہاد پر نہیں گئے، اب بہانے بناتے ہیں کہ ہم اس لیے درس سننے نہیں آئے، ہم اس لیے بھی جہاد میں گئے۔ اللہ نے کہا، نبی نے کہا اچھا عفا اللہ عنک، اللہ تم سب کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے کہا عفا اللہ عنک نبی، اللہ تجھے معاف کر دے، لما اذنت، تو نے کیوں ان کو اجازت دی، کیوں ان کے عذر مانے؟ ابھی تو بات کھلنی تھی۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں گے حسین کیا ہیں۔ آپ کون سی بخاری شریف پڑھتے ہیں، آپ کون سی مسلم پڑھتے ہیں، کون سی ترمذی، ہمیں بھی لا کے دکھائیں۔ یہ کوئی امریکن ترمذی آئی ہے؟ یہ کسی برطانیہ کی ملکہ نے بخاری شریف لکھی ہے؟ ہاں، یہ کینیڈا سے آئی ہے؟ دارالسلام ایک ادارہ بنایا انہوں نے، باقاعدہ طور پر پورا دارالسلام ادارہ بنایا۔ عبد المالک دارالسلام کی کتابیں بڑی اچھی چھاپتا، مہنگی بیچتا ہے، اس نے علیہ السلام ہی نکال دیا ہے، جو بخاری کے پرانے نسخوں میں تو کہتا تحقیق کر کے میں نے اب فاطمہ علیہ السلام سب لکھے ہوئے تھے، سب نکال دیے۔ آپ ان کا کیا سمجھ رہے ہیں؟ جن سے یہ مال کھاتے ہیں، جن کی حکومتوں کو یہ مال بیچتے ہیں، وہاں تو یہ چلتا ہے۔
شیعوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ جب تم سے تعلق نہیں تو ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ جب نواسب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو روافض سے ہم کیوں رکھیں؟ لگتے کیا ہیں یہ دونوں ہمارے؟ دونوں نے مل کر دکانداریاں کھول کر دین کو برباد کر دیا، اہل بیت رسول کو برباد کر دیا، قرآن کو برباد کر دیا، صحابہ کو برباد کر دیا۔ ٹھیکے لے لیے، جیسے آپ ٹھیکہ لیتے ہیں اسلام آباد کی سڑک بنانے کا، گورنمنٹ سے ٹھیکہ لے لیتے ہیں کسی بلڈنگ بنانے کا، الگ الگ ٹھیکیدار، سب ٹھیکیداروں نے ٹھیکے لیے ہیں۔ نیا آدمی جب یہ کہتا ہے یہ سب ٹھیکے باطل ہیں، تم اس پر ٹوٹ پڑتے ہو، سب اتحاد کروا کے اس کو قتل کروا دیتے ہو۔ یہ ہمارے ٹھیکوں کے خلاف کیوں ہے؟ ٹھیکیداران قرآن، ٹھیکیداران حدیث، ٹھیکیداران اہل بیت، ٹھیکیداران صحاب، ٹھیکیداران فقہ، ٹھیکیداران تصوف، یہ ہیں ان کے یہ ٹھیکے۔ اور دراصل سب کے سب تاجر ہیں، تاجران قرآن و سنت و حدیث و صحاب و اطہار ہیں یہ ٹھیکیداران تاجران۔ لڑواتے تمہیں فرقہ واریت جن پر اتفاق تھا، انہی پہ دو دو گروہ بنا دیے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ ایک بریلوی یزیدی، ایک حسینی بریلوی، ایک بریلوی یزیدی اور ایک بریلوی حسینی، ایک حسینی وہابی، ایک یزیدی وہابی، ایک حسینی دیوبندی، ایک یزیدی دیوبندی، اور ایک صحابہ کا دشمن رافضی، اور ایک اللہ کا دشمن نصیری، اور ایک ائمہ اہل بیت کا دشمن غالی۔ فرقے ہیں، دکانیں ہیں، یہ ملنے ہیں جن کو یہ چلاتے ہیں۔ آپ کے چندوں سے چلتی، ایمان بھی جائے اسلام بھی جائے، اور آپ کا دماغ بند کر رکھا ہے۔ تبتل حسینی کوئی آسان چیز نہیں عزیزو۔ تبتل حسینی کو سمجھنے کے لیے ایک عمر چاہیے، ایک عمر چاہیے۔ کہ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، میر انیس نے کہا تھا کہ میں نے مرثیے میں ایسے مہارت حاصل نہیں کی، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ میر انیس سے کسی نے پوچھا ایسا کمال کا مرثیے تو تم سے پہلے میر ضمیر نے کہے، میر خلیق نے کہے، تمہارے دور کے مرزا دبیر کہتے ہیں، تمہارے بعد میں آ کر تمہاری نسل کے لڑکے کہتے ہیں، یہ آپ ہی کو ملکہ کیا حاصل ہے؟ کہا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اس صحرا کے اندر ہماری ایک عمر گزر گئی ہے۔ 90 سال کے میر انیس تھے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، کہ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ 5 نسلوں سے مرثیہ ہم لکھ رہے ہیں، مجھے پھر لکھنا کیوں نہ ہے جس کے باپ دادا کا کام ہی یہ ہے۔ ہم پہ حسینیت کیوں کھلی ہے کہ ہماری پچھلی پشت میں ہمارے استاد بزرگوار حضرت مفتی مولانا اسحاق مرحوم نے اہل بیت کو سکہ رائج الوقت بنا دیا ہے۔ امت اب چیک کرتی ہے کہ کس مولوی کے پاس یہ سکے ہیں، اس کا ایمان مانا جائے گا ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ تحفظ ختم نبوت، تحفظ قرآن و سنت، تحفظ اہل بیت اور تحفظ صحاب، تحفظ فقہ و تحفظ تصوف، تحفظ دین اسلام اور تحفظ ایمان و عقائد۔ ہاں استاد نے پوری عمر اس پہ گزاری ہے۔ ایک خطبہ کاٹ کر لوگ کو دکھاتے ہو، پوری 30 سالہ سیریز سنی ہوتی۔ جس طرح کے مستشرقین کتنے پڑھے لکھے ہیں، 80 زبانیں آتی ہیں، مگر قرآن مجید اور حدیث کے صرف وہی ٹکڑے دکھاتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات یا گستاخی نکلتی ہو آگے پیچھے سے کاٹ کر۔ یہ بھی اتنے ہی پڑھے لکھے، اتنی ان کی بڑی داڑیاں، اوپر جبے کبے امامے دستاریں پڑے ہوئے، گلے سے آوازیں نکالتے، کہتے اس لفظ کو اس نے مجرور پڑھنا تھا، منصوب پڑھ دیا آپ نے، اس کو مرفوع پڑھنا تھا۔ آج کل ایک شیعہ آئے ہوئے ہیں نیٹ پر، کسی نے بھیجا، یہ بتاتے نہیں فرقہ صحاح کیا انہوں نے کیا پڑھ رکھا ہے، جو پڑھ رکھا ہے سنا تو رہے ہیں گدے۔ تجھے کوئی مناظر ٹکرا نہیں ابھی، بلکہ تیرے پڑھے پہ مجھے شبہ ہو گیا کہ تو ہم سے اب کیوں پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا پڑھ رکھا ہے، جبکہ ہم تجھ کو سنا چکے ہیں۔ بہرے ہو کیا؟
کند ذہن ہو کیا؟ ہاں عزیزو، یہ صحاب کیا یہ ہمارا مخالفت نہیں ہے کوئی کرتا، ہمارے استاد کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، یہ مخالفت رسول ہے، یہ مخالفت قرآن ہے، حسین کی مخالفت نہیں ہے، یہ آپ کی رگوں میں خون ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، یہ خود آپ کے اوپر یزیدی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تبتل حسینی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تبتل کو الگ کر کے جو راہبانہ ہے اس سے الگ ہو کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں امام حسین سے محبت کرنے والا بنا، اور سنت نبوی میں پیچھے پیچھے ویسی محبت عطا فرما جیسے اپنے نبی کو محبت عطا فرمائی تھی، اتنا ہی پیار کرنے والا بنا جتنا پیار تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اتنا ہی ہم کو ان کی محبت میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما جتنی تیرے نبی کے دل میں جگہ تھی، جتنی تیری لوح و قلم میں جگہ ہے، جتنی تیرے علم میں جگہ ہے، خداوند عالم ہمیں وہ محبتیں عطا فرما جو تیرے علم میں ہیں کہ ایسی محبت رکھی جائے، ہمیں وہ علم عطا فرما۔ یا اللہ یہ شیاطین کے علم سے بچا، جو من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جو ہمارے دلوں میں حسینی موقف کے بارے میں یہ شیاطین علماء جو شیطان جنوں کے پیروکار ہیں اور شیطانوں کے پیروکار ہیں، ان کے وسوسوں سے اللہ بچا۔ قرآن و حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی کے اوپر، نیک آدمی کے اوپر فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو باتیں سمجھاتا ہے، دین کا فہم اس کو سکھاتا ہے، اس کو باطل لوگوں کا رد یاد کراتا ہے، اس کے دماغ میں خیالات ڈالتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح شیاطین جن جو ہیں ان ظالموں کو جو باطل کے مقابلے میں ہوتے، حق کے مقابلے میں ہوتے، ان کے دماغوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، وہ ان کو مناظرے میں آپ سمجھتے یہ کیسے ایسی بات نکال رہا ہے، اس کا شیطان اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ادھر شیطان چلا رہا ہے، ادھر فرشتہ چلا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا فَيَدْمُ الْحَقِّ، حق کیا ہوتا ہے؟ باطل کے سر پہ گرز مار کے اس کا دماغ پھاڑ دیتا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ حق کے پاس دلیل ہوتی ہے، باطل کے پاس گویا کہ چونکہ چنانچہ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ حق عقل کرنا سکھاتا ہے، تدبر کرنا سکھاتا ہے، تفہم دیتا ہے، باطل غصہ دلاتا ہے، جذباتی بناتا ہے، ایموشنل، آپ نے یہ کہہ دیا، آپ نے یہ کہہ دیا۔ ہاں اللہ تعالی ہمیں حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک فتویٰ پوچھا گیا، سوال سنیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ آج کل مسجد میں زوال کا وقت نہیں لگاتے اور پتہ لگانے کا طریقہ معلوم نہیں، مہربانی ہوگی اگر آپ طریقہ بتا دیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم زوال کے وقت قرآن کی تلاوت ذکر کر سکتے ہیں؟ جب اذان ہوتی ہے کیا اس وقت قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ فتویٰ: نمبر 1، ٹھیک استوائے شمس سے آدھا منٹ بعد زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، احتیاطاً استوا سے 4-5 منٹ بعد نماز وغیرہ پڑھیں۔ در حقیقت نماز پڑھنا جو منع ہے
وہ استوائے شمس کے وقت یعنی نصف النہار کے وقت منع ہے۔ احتیاطاً 5 منٹ پہلے، 5 منٹ بعد جب سورج دوسری طرف ڈھل جائے تو زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کے وقت میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے، ممانعت نصف النہار کے وقت میں ہے، مگر لوگ زوال کا لفظ بول کر نصف النہار مراد لیتے ہیں۔ یہ از قبیل اغلاط العوام ہے۔ ٹھیک استوا کے وقت نماز فرض نفل کسی قسم کی حتیٰ کہ کوئی بھی سجدہ کرنا منع ہے، مگر ذکر اور تلاوت استوا کے وقت منع نہیں ہے، اور زوال کے وقت تو نماز ہر قسم کی، ٹھیک ہے، اور ذکر اور تلاوت وغیرہ سب جائز ہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا یا نہیں آیا؟ یہ مسئلہ میں نے آپ کو اس لیے واضح کیا کہ آپ کو دینا علم۔ موٹی عقل والے بندے شور مچاتے ہیں، مولانا کے پاس رہ کر بھی ان کو عقل نہیں آئی۔ زوال نصف النہار کیا ہے؟ نہار کہتے ہیں صبح، نصف کہتے ہیں آدھے کو۔ دو طرح کے نہار ہیں، حضور نے نصف النہار کے وقت کہا۔ اب یہاں بن گیا رولا، جھگڑا کہ نہار کے دو معنی ہیں۔ ایک تو نہار کا وہ معنی جو اسلام نے لیا کہ صبح ہو گئی، جو فجر کے وقت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی صبح، جس طرح شرعی پردہ، یہ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک نہار وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی زبان میں سورج نکلنے کو کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی۔ اب کسی نے تو یہ کہا ہے کہ وہاں سے صبح کے وقت سے شروع کرے اور سورج کے غروب ہونے تک کے درمیان پورے ٹائم کو کاؤنٹ کر لے، وہ کتنے گھنٹے بن گئے ہیں، تو اس کا آدھا جو ہے نا وہ نصف نہار ہو جائے گا۔ دوسروں نے کہا نہیں، جو سورج یہاں سے نکلتا ہے اس سے ناپنا شروع کرنا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک، یعنی شروع کے وقت میں رولا بن گیا کہ فجر کے وقت کا سے ناپنا ہے یا سورج کے نکلنے کے وقت نکالنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نہار حقیقی، اس کو کہتے ہیں نہار شرعی۔ یہ بن گیا چکر۔ انہوں نے پھر سوچا بھی، حنفیوں نے بھی، کریں کیا؟ انہوں نے کہا صبح کا لینا ہے، وہ بھی لے لو، وہ کب بنتا ہے، اور ادھر سے اس کا بھی لے لو، دونوں کا ٹائم نکالو۔ انہوں نے کہا صبح کا اگر لیتے ہیں تو جا کے 11:15 بجے نصف نہار بن جاتا ہے، آدھی صبح بن جاتی ہے 11:15۔ ادھر والا حقیقی لے تو 12 بجے جا کے بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس طرح کرتے دونوں باتیں رہ جائیں، 11:15 سے لے کے 12 بجے تک نماز بند، چلو حل ہو گیا۔ اچھا حل ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں اگر پونا گھنٹہ نماز نہیں پڑھنی، ذکر کرے، تلاوتیں کرے، صرف ایک نماز نہیں پڑھنی، بس جو مرضی کرے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، سجدہ نہیں کرنا نماز۔ لیکن اہل حدیثوں نے نہیں مانا، وہ کہتے یہ اتنا لمبا نصف النہار، نصف النہار زوال کہتے ہیں ڈھل جانے کو، نصف النہار کہتے ہیں استوا، یہاں لفظ آپ نے کرنا ہے استوائے شمس، سورج کا یوں اوپر عین عروج پر آ کر چمکنا، اس کو نصف النہار اور استوائے شمس لفظ بولتے ہیں۔ سورج کا اس طرح ایکوریٹ ایک سیکنڈ کے پورے بعد ادھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ یہاں پہ آپ نے اگر لکڑی آپ نے ہو نا، میں آپ کو گاڑ کے دکھاؤں، ادھر سے سایہ چلتا چلتا ایک وقت آتا ہے سورج کا سایہ ہی غائب ہو جاتا ہے، جب عروج پہ آتا ہے سورج کا ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، لکڑی رہ جاتی ہے، آپ اس کا سایہ نظر نہیں آئے گا۔ جب معمولی سا بھی سایہ ادھر نظر آنا شروع ہو جائے نا کہ اب وہ ادھر کو ہو گیا ہے، وہ سیکنڈوں کا ہی ہوتا ہے فرق۔ وہ جب عروج پہ پہنچتا ہے نا، جب سایہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، جتنے سورج کی پوجا کرنے والے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں کہ ہمارا خدا جو عروج پہ آ گیا۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ نہیں بھائی، جس ٹائم وہ سجدے کرے تم لوگوں نے سجدہ نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی؟
جب ان کا خدا ذرا ڈل جاتا ہے یا پہلے کہیں پھرتا پھراتا رہتا ہے، چلا آ رہا ہے ادھر سے لگ گیا ان کا، ادھر کو اتنے آ کے کھلو گیا، عروج نہیں پکڑا اسے، فل عروج کلائمیکس چڑھیا ہوا ہوتے، سمجھ آ گئے؟ وہ جب ڈل جاتا ہے پھر نہیں پڑے۔ اب یہ اصلی زوال صرف آدھے منٹ یا 1 منٹ کا ہے، جو اصلی زوال ہے، یہ اتنا لمبا چوڑا کوئی نہیں۔ زوال دا ٹائم حال میں چاہیے پڑی ہے۔ یہاں پہ مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب نے جو اہل حدیثوں کا زوال کا ٹائم ہے اس کو پہ لکھا ہے نصف النہار، کہ 12:13 پر نصف النہار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ 12-14 پر آپ پڑھ سکتے ہیں پورے 1 منٹ کے بعد، لیکن علماء کہتے ہیں بھی چلو 10 منٹ کر لو اس کو، بھی 5 منٹ ادھر کر لو، 5 منٹ، یہ اپنی احتیاطیں ہیں، شرعیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس نے احتیاطیں کرنی وہ کرتا پھرے، دوسرے کو کیوں روکتا ہے؟ آپ کو کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی؟ روز یہاں پہ جھگڑا جی، سورج نکلیا جی، لائٹ نکلی بند نہیں، انہوں نے بند کرتا جی، یہ بڑا ظلم کر دیا جی، تو گھڑی بند کر دیں۔ ظلم نہیں کرتے، تمہاری عقل کا دماغ کھولتے ہی روزانہ آ کے کیلنڈر چیک کرو، تمہیں عادت پڑے کہ نصف النہار کیا ہے۔ نصف النہار کے وقت نماز منع ہے، زوال کے وقت تو پڑھنی چاہیے۔ یہ الٹا کیا کہتے ہیں، زوال دا وقت ہو گیا نہ پڑھو۔ سورج کو تو زوال آ گیا، سورج کو جب زوال آ جائے تو پڑھو، جب سورج کو استوا ہو، کھڑا ہو پورا چمکتا بنا پڑھو۔ یہ ہر زوال کے 3 وقت ہیں، جب سورج نکلتا ہے اس وقت بھی وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، جب ادھر آ جاتا ہے پورے عروج پہ اس وقت وہ ایک سجدہ کرتے، اور جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی سجدہ کرتے۔ 2 منٹ 24 سیکنڈ ادھر رکنا ہے، 2 منٹ 24 سیکنڈ ادھر رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ یا 2 منٹ 24 سیکنڈ آپ ادھر رک لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن پورے 1 منٹ بعد اس کو زوال ہو گیا۔ باقی جو حنفی بھائی ہے وہ اپنے اس فتوے پر عمل کرے، وعلیہ الفتویٰ، وہاں لکھا بھی فتویٰ اسی پہ ہے جو ہم حنفی کہتے ہیں۔ یہ ادھر مطمئن ہے، دونوں معنی لینے کی گنجائش ہے۔ نبی کے دور میں بھی صحابہ نے ایک ہی بات کے دو معنی لیے ہیں۔ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا، کسی نے کہا ہی وہاں تھا، کسی نے کہا نہیں، حضور نے کہا جلدی جا پہنچ کے وہاں پڑھ لینا، تو نبی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، مسئلہ کر دیا ہے واضح۔ روز تماشا کسی نے لگانے کی کوشش کی یا اس کو روز آوازیں آتی ہیں، میں تکلیف میں، یہاں آنے عبادت کریں، بس تبتل اخباریں پڑھتے اور کر، دوسرے بندے مجھے کہتے ہیں جی ان کی زبان نہیں رکتی، یہاں کے نوجوان ویسے کرتے دائرے۔ اسلام نے مسجدوں میں اس طرح دائرے بنا کر باتیں کرنے سے منع فرمایا۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ یہاں سے دین پڑھا کریں۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی اور بات؟ باقی یہ بھی پوچھ رہے تھے وہ مبالغے کا بتائیں جی فلاں، کیا باتیں میں آپ کو کر رہی ہوں؟ میں شیعہ تھوڑی، آپ کا تو دماغ خراب ہے، کون کہتا ہے میں شیعہ ہوں؟ اللہ کے بندو، نہ میں شیعہ نہ میں سنی، سمجھ گیا نا؟ میں پانچ مسیتی وڑیا ہوں، میں تو حضور کی مسجد میں بھاگ گیا ہوں جا کے، دونوں کے جھگڑے سے تنگ آ گیا۔ یہ عیدیں، یہ غدیریں، یہ من کن تو مولا کے رولے ڈالنے، یہ ادھر آج عید منا رہے ہیں غدیر کی، کل اس کو منا رہے ہیں جی یوم شہادت علی ہے، یوم شہادت حسین ہے، یوم فلانا ہے، یوم حضرت منائی جاؤ، ہمارے تو سے کوئی تعلق نہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس 2 عیدیں ہمارے نبی ہمیں دے گئے ہیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، یہ مناتے پھریں عیدیں جو کچھ اس طرح کی شخصیت، میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو نہ ماتمیان حسین میں سے ہوں نہ سوگواران حسین، ماتمی ماتم کر کر کے تے سوگواران سبیلیں لگاتے اوپ کا، یہ ماتم کرتے ہیں، وہ ان کو اس ماتم کے بدلے میں روٹی کھلا، بریانیاں کھلا، یہ کھلا، کام دیکھو یہ امام حسین کا دن منایا جا رہا ہے۔ ہاں جی، یقین جانے دونوں نے مل کے رسول اللہ کی اہل بیت کو بیڑا غرق کرنے میں موجودہ شیعوں کا بڑا ہاتھ ہے، مشن تباہ کر کے رکھ دیا امام حسین کے مشن کو۔ یہ تو وہ اکسیر تھی، ایک کڑی جس نے لی اڑ گیا، پھر وہ تو زمانہ ہی اڑ جانا تھا۔ اگر آپ سچے حسینی ہوتے تو یہ کچھ ہوتا؟ لڑکیاں شیعوں، سنیوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں کی سب کی خراب ہیں، ان کے لڑکے سب کے خراب ہیں، عیدہ منا رہے ہیں،
ہاں من کنتا حرامدہ ہے جڑا نہیں مولا علی نو ماندا فلاں، وہ کہتے تم حرامزادے ہو. دشمنان صحابہ کا یہی ہے صدا کہ صدا پیٹا کریں سینہ اپنا. وہ ادھر نے شعر پڑھتے، وہ ادھر کو پڑھتے. گرما گرمی نیٹ کی بحثوں سے متاثر لوگ میری جان چھوڑ دیں، میں نیٹ سے متاثر نہیں. میرا نیٹ والا ایمان کوئی نہیں. میں بابے گوگل سے ایمان کوئی نہیں لیتا. انکل یوٹیوب کو رسول نہیں مانتا. ایمو کو میں پیغمبر نہیں جانتا. دوسری کتابوں کو میں نبی نہیں مانتا. میں فقط محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان مصطفیٰ تے فرمان خدا دو کو مانتا ہوں، تیسرے کو میں نہیں جانتا. مجھے نہیں کسی کا علم. اگر کسی کو علم ہے تو اپنی راہ خود اختیار کرے. ہم اپنی راہ لگ بیٹھے. یہ موسم جو آ جاتا ہے یہ تو ایک حسینی موسم ایک بنا ہوا ہے. میں کوئی دن نہیں اس میں مناتا کہ بلا کے میں یہ سارے کام کروں. میں اس میں ایک موقف دے دیتا ہوں لوگوں کو اور کچھ نہیں کہتا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھ سے ایسے سوال پوچھنے سے گریز کرو. کئی بندے ہیں جن کو میں نے نیٹ پر بین کر دیا ہے، اپنے پیج سے نکال دیا ہے. بار بار سوال کرنے پر واٹس ایپ پہ ایک جواب دے دو، السلام علیکم وعلیکم. میں ویلا ہوں، جزاک اللہ بھی نہ مجھے لکھے اس پہ، تھینک یو بھی نہ کہیں. پھر کھولو اس کو، پھر اس کو کھولو. جائیں آپ اپنا کا منہ میں کہہ دیں جزاک اللہ. تنگ نہ کریں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں میرے پاس ہوتا کہ میں 800 2,000 میسج ہیں جی. میں انسان ہوں، میں نے بہت مطالعہ کرنا ہوتا ہے. میری 500-700 کتابیں آئی پڑھی ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. میرے پاس ہے ہی نہیں بس اتنا ٹائم کسی سے ملنے کا یا سوالوں کے جواب دینے کا. تو جو لوگ جواب مانگتے ہیں ان کو چاہیے جا کر نیٹ پر، میں نے استاد جی نے اور میں نے ہر بات کلیئر کر دی ہے. حوالے شوالے سب پڑھ دیے ہیں، کوئی شے رہ نہیں گئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمیں نوکر بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ لنک بھیج کے موقع پر بتاؤ کہ یہ کیا ہے. جا کے دفاع ہو، جا کے صبح کا نیٹ چلا رہا ہے جا کے تلاش کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس وہ آئے جس نے اپنا عالم دین بننا، اس کو حوالہ ملے گا. آئے یہاں بیٹھے میرے پاس آئے، اس کو دینا. دور والے کو کوئی حوالہ نہیں. صرف طالب علم کو میں دکھاتا ہوں. میرا کوئی بچہ کہ استاد جی مجھے یہ بات دکھا دیں، اس کو میں دکھا دیتا ہوں. باقی میں کسی کو نہیں دکھاتا. باقی میری بات مانے دین. میری باتیں کیا؟ میری باتوں میں وزن اور دلائل ہے. دلائل کا رد کرے اگر کوئی کرنا ہے تو وہ سمجھائے. باقی ہم نہیں کسی کو کوئی چیز بھی اب دیں گے. تو یہ میرا اعلان ہے. برائے مہربانی جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ نیٹ پہ میں نے سب بیان کر دیے. بار بار اس کا ابھی صبح ایک پوچھا، اچھا اس کا مطلب یہ ہے؟ میں نے لکھ دیا نو مور کوسچن ادروائز یو شوڈ بی بلاک. توبہ کر کے بھاگ گیا. انہوں نے کہا اگلی سوال کا جواب ہی نہیں ملنا. فارغ. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یا تو آپ دین سیکھیں، خود عالم دین بنیں، یا جو ہم بتا رہے ہیں دلائل کی روشنی میں اس کو قبول فرما لیں. تیسری بات آپ سے الجھنے کی، ہمارے پاس نہ مناظرے کا وقت ہے، نہ آپ کی فضولیات سننے کا وقت ہے، نہ یاروں کی نہ غیروں کی. دونوں کی فضولیات سننے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. چاہے کسی نے آ کے جمعہ پڑھنا پڑے، نہیں پڑھنا جائے جہنم میں اس کے پیچھے جاتا ہوں. نہ میں نے پیسے لینے نہ کچھ اور، نہ مجھے کوئی ایسا جرانے چاہیے. تبتل، میں حسینی تبتل کے ساتھ. دو ایک بندے اگر ہیں نہیں تو نبی تو اکیلے بھی اٹھے دنیا کے اندر. مزہ تبتل میں، دنیا سے کٹ جانے میں، جو لذت اس کے اندر ہے نا، ہائے ہائے ہائے. دو نیم اس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ اس کی ہیبت سے رائی. اللہ اللہ اللہ. جو خدا کے دین کو مانتا ہے وہ کہتا ہے دو نیم اس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. کہتا مومن ایسا ہوتا ہے اپنی ٹھوکر سے صحراؤں اور دریاؤں کے دو ٹکڑے کر کے پھینک کے وہ رکھ دیتا ہے. بڑے بڑے صحرا اور دریا مومن کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. دو نیم اس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ اس کی ہیبت سے رائی. اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہوتے، جب یہ عزم لے کر جاتا ہے وہ پہاڑ رائی بن کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. مومن کے لیے کیا زندگی، اس کی زندگی اپنی ہے. وہ جب اللہ سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ، پریشانیاں دکھ حوادث مصیبتیں ہے کیا اس کے سامنے؟ کوئی چیز نہیں. اولاد بچے ماں باپ دن رات کوئی چیز اس کے، وہ تو اپنے نشے میں مگن، بس خلوت میں لگا ہے. وہ تو اللہ کی پکاریں کرتا پھرتا ہے. یاد میں تیری میں سب کو بلا دوں اور کچھ نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل فقط آباد رہے. میرا جو دل ہے نا وہ میرا دل ہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے.
اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ امام حسین نے یہی کیا، سب خوشیوں کو آگ لگا دی، بچے کے سیرے باندھنے تھے، کہا علی اکبر چل کوئی سیرا نہیں تیرا، قاسم تیری کوئی مہندی نہیں، اٹھ۔ اور چھوٹے بچے کو دودھ بلا دیا، علی اصغر کو کہا علی اصغر کوئی ماں کا دودھ نہیں، چل۔ ہم ماں کے دودھ کے پینے کا وقت نہیں رہے گا، نکل بھائی۔ اپنا بڑھاپا قربان کر دیا، عباس کی جوانی قربان کر دی، لڑکپن علی اصغر کا قربان کر دیا، خوشیوں کو آگ لگا دی امام حسین نے، سب پھونک کے رکھ دیا ایک ایک خوشی کو۔ آپ نے کوئی خوشی اپنی نہیں رہنے دے دی کہ میں نے یہ خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے خوشیاں آگ لگا پھونک دی، اسی طرح پھونک دی جس طرح کہ اس کے دادے نے ابراہیم نے اپنے آپ کو آگ میں جلانے کے لیے ریڈی کر لیا، اپنے آپ کو پھونک دیا، وہ آگ ٹھنڈی ہوگی، لگا ابراہیم تو جلنے کے لیے گیا تھا، جس طرح اسماعیل نے اپنے آپ کو چھری کے نیچے لے آیا، اس طرح حسین لے آیا۔ اس لیے کہ تجھ کو یاد میں تیری میں سب کو بھلا دوں، بھول گیا کہ ابن عمر ابن عباس ہے میرے یار ہوتے تھے، یاد میں تیری میں سب کو بھلا دوں، کچھ نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر گھر بار لوٹا دوں، لوٹا دیا پھر سارا، خانہ دل آباد رہے، وہ لٹ جائے دل کا گھر آباد رہے جس میں تو رہتا ہے۔ اور پھر کیا، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، تیرے دین کا غم ہو، خوشیوں کو آگ لگا دوں ساری، اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، کبھی نہ کسی سے مانگوں، تجھ سے مانگوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ادھر کو آئیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اشف کل مریض، اللہم اغفر کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہم انصر من نصر دین محمد، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ ایک دوست ہیں، ان کی بچی رات 12:30 فوت ہو گئی، اللہ اسے جنت الفردوس میں نصیب، ان کے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دے، ان کے لیے شفاعت بنا دے۔ ہاں جی، مائیں جب بچے جن کے پیدا کر کے بچے مر جاتے ہیں، جنازے نکلتے جاتے دیکھتے بندے کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حسین نے جنازے تو بڑے اٹھائے ہیں، آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ مر جائے اس کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہے۔ ایک صاحب میں بڑے شدید بیمار ہیں، انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا کاش صاحب میں بڑا شدید اٹھ نہیں سکتا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ مولوی محمد حسین ڈھکو صاحب کا کل ہی دیکھا میں نے کلپ، دوست ان کی ملاقات کو گئے بنائے، بول بھی نہیں پاتے آپ، فصاحت و بلاغت سنی تھی میں نے ان کانوں سے ان کی، ہیں جی، تقریریں سنی، سامنے بیٹھ کر گفتگویں کی، ملاقاتیں کی، علم کا پہاڑ تھے، شیعہ کے اندر توحید کا پرچار کرتے، اس طرح کے شیعہ نہیں ہیں، وہ اور طرح کے حسینی شیعہ۔ اب وہ میں نے دیکھا تصویر کے اندر کہ وہ بالکل بول نہیں سکتے، لیٹے ہوئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی، میرا دل ہی پاش پاش ہو گیا دیکھ کے، میں نے کہا اب چلے جانا اس نے بھی۔ دنیا سے سچے لوگ اٹھتے جاتے ہیں، اللہ ان سب کی جو ہے نا حفاظت فرمائے، مولوی صاحب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ قوت گواہی دے، چلو سب کے سامنے اگر کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے دل کو آرزو رہے گی، خوشی رہے گی۔ بڑے نیک متقی، میں نے ان کی نمازیں ان کے پیچھے پڑھی، ان کو ذکر تنہائیوں میں نے کرتے دیکھا، تہجدیں ان کی پڑھی۔ ٹھیک ہے وہ ایک شیعہ موقف اپنا الگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، محمد کے مسئلے میں، لیکن بہت متقی۔ میں نے ان کی ایک ان کی، ایک سید علی شرف الدین موسوی صاحب کی، ایک اس کی میں نے وہ زندہ ابھی کراچی، اس کا بھی میں نے کئی دن راتیں پاس رہ کر دیکھا، متقی، بہت اللہ سے ڈرنے والے نا، کوئی نہیں دنیا داری کی کوئی چیزیں کھانے پینے والے کچھ نہیں۔ تو چند علماء ایران میں بھی میں نے دیکھے بڑے اچھے عالم نیک ہیں ابھی دنیا کے اندر، سارے ایسے نہیں ہوتے، سب فرقوں میں ہیں۔ تو جو علماء حق ہیں اللہ ان سب کی جو ہے نا حفاظت بھی فرمائے، ان کو شفائیں دے، اگر موت دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو حق والی موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرمائے۔